اب یہاں پہ جو آپ لوگ غلطی کرتے ہو جاب ڈسکرپشن کے اوپر، کچھ کمپنیز کہتے ہیں جی آپ ریئیکٹ کی جاب کے لیے آ جائیں. آپ نے کہا ریئیکٹ آنے میں اتنی ریئیکٹ تو آتی ہے، بس ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. جے ڈی آپ کے پاس ہو، جے ڈی کے حساب سے سی وی کو آلٹر کریں. ان تین میں سے کوئی ایک کام آپ کے ساتھ ہو. یہ تینوں فیز سے ہمیں گزرنا ضرور ہے. ٹیکنیکل ایویلیویشن، انالیٹیکل ایویلیویشن اور نان ٹیکنیکل اور ایچ آر ایویلیویشن. ایچ آر میں ٹپیکلی کلچر فٹنس ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب میں سی جی پی کے اوپر ایویلیویٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کو سیریسنس کا لیول پتہ چل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود مائی انٹروڈکشن. فارمل سیشن کرتے ہیں اسٹارٹ. چوتھی پانچویں دفعہ آئی گیس آئی ایم شوئنگ دس انٹروڈکشن. اب یاد ہو جانا چاہیے آپ میں سے کافی ساروں کو، رائٹ؟ تو میں یہ بہت زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہوں گا. اچھا، تو کیونکہ وی ہیو لاٹ مچ ٹو ایکچولی ڈسکس ان ایجنڈا. تو ٹوڈیز ٹریننگ سیشن میں ہم لوگ اچھا کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرس بھی دیکھیں گے کہ بچے کرتے کیا ہیں جب ریسرچ کیا کہتی ہے کہ جب آپ کریئر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اپنا سی وی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں انسان اپنے لیے سب سے بڑا دھوکے باز اپنے لیے خود ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ وہ فیکٹس بھی میں نے ڈالے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا چیزیں آپ کے جانے سے پہلے انٹرویوز کو پتہ ہوتی ہیں. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو میک دم فول. اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ پروسیس کیا ہوتا ہے فریش گریجویٹس کے لیے پرائمریلی، اس کو بھی ذرا روشنی ڈالیں گے کوئکلی کہ کس ہائرنگ، ٹپیکل ہائرنگ کا پروسیس کسی بھی پرٹیکولر ڈومین میں کیا ہے. انگریڈینٹس آف این امپریسو ریزیومے کیا ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کو میں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا ڈیورنگ انٹرویو، اسٹل کیونکہ انٹرویو بہت شارٹ ڈیوریشن کے تھے تو میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پایا جس طرح سے کہ آئی وانٹ کہ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو. ہاؤ یو ڈیفائن این انٹرویو. ٹھیک ہے، ہم نے گھر میں صفائی والی رکھنی ہوتی ہے تو اس سے ہم کوکنگ کا نہیں پوچھتے. ٹھیک ہے، یہ بات جاننے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب آپ اپنے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے فرام دا پرسن آن دا ادر سائڈ آف ٹیبل. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ ریویو کریں گے. ہاؤ ٹو پری اسکرین اے کینڈیڈیٹ اسمارٹلی. اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی پلیس کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے، وین یو گیٹ اے کال، کیونکہ جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں کرونا کے، ڈینگی کے، کمپنیز جو ہے وہ فل ٹائم فزیکل آفیسز رکھنے کے بجائے ورک فرام ہوم کو کئی جگہوں پہ وہ پریفر کر رہی ہیں. تو دیر آر لاٹ مینی نیو نارملز آر کمنگ ان مارکیٹ، رائٹ؟ ان نیو نارملز میں ورک فرام ہوم، ایک پرماننٹ ورک فرام ہوم از اے نیو نارمل ماڈل ایز ویل. ٹھیک ہے، اس کیس میں اگر آپ کی ایویلیوشنز ہوتی ہیں تو ہاؤ ٹو گو تھرو دوز ایویلیوشنز. ایکسپلین اباؤٹ این انٹرویو. ہاں، ہم ایک انٹرویو کے پروسیس، پوری اسیسمنٹ پروسیس میں ایک انٹرویوی اور انٹرویور سے کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیورنگ این انٹرویو. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں. اچھا، مزے کی بات ہے کہ آئی آلریڈی پریزنٹ دس پرٹیکولر تھنگ ایز اے ٹریننگ ٹو ون آف دا آئی ٹی کمپنی، اور ٹپیکلی ان کے انٹرویوز سے ریلیٹڈ میری یہ ڈسکشن تھی. تو جب میں آپ کے فیس سے انٹرویو کرنے کے فیس سے گزرا تو مجھے بہت سی سملیرٹیز نظر آئیں. دین اٹ واز آف دا ویو کہ یار میرا خیال ہے کہ دس از دا گولڈن ٹائم کہ آپ لوگوں کو اسی فیز، اسی ٹائم پہ یہ چیزیں بتائی جائیں تاکہ آپ یو ول بی ایبل ٹو کریکٹ دوز ڈاٹس. ٹھیک ہے، تاکہ یو ول ناٹ بی میکنگ دوز مسٹیکس. بیسٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں کسی بھی اسیسمنٹ سے گزرنے کی ایکچولی. ٹپس ٹو پروموٹ یور ٹیلنٹ. یہ تو دس از ناٹ فار یو. ٹائپس آف انٹرویو کویشچنس، یہ کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. بہت سی اس میں سے ٹائپس ایسی تھی جن کی جو کویشچن میں نے پوچھے ایک ایک کر کے، دو کر کے فرام یو گائز. اور اس میں بہت سی چیزیں میں سے ایک جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ اوور کانفیڈنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہیو 9 out of 10 on my analytical abilities, right? I asked 2 questions and then it was I guess 7 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اباؤٹ ایٹ لیسٹ یور سیلف. اس کے بعد کچھ یس، یہ دونوں جو اینڈ پہ میں نے ٹائپس آف انٹرویوز کویشچنز ہیں. پھر آگے ایک چیک پوائنٹ کی سلائڈ ہوگی وہ دیکھیں گے کہ واٹ از. اچھا، جنرل نالج میں نے پہلا پوائنٹ ایک ڈالا تھا. کچھ جنرل نالج میں آپ کو بتاؤں گا جسٹ ٹو میک یور مائنڈ سیٹ کہ آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، آپ ایک جاب کے اوپر لگو گے، اس جاب کے تھرو آپ کچھ نہ کچھ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوگے. ٹھیک ہے، اس کویشچن کو ایسے دیکھو کہ پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ ہے اگر وہ آپ نے اتارنا ہے، ٹھیک ہے، یو آر موٹیویٹیڈ انف اباؤٹ دیٹ، تو کتنے اسٹوڈنٹس، کتنے فریش گریجویٹس کو اچھی کمپنیز، لیٹس سے میں کہتا ہوں کہ 100K کے اوپر کتنے اسٹوڈنٹس کو اگر جاب مل جائے ایک ٹائم پہ اور ایک خاص ٹائم تک اگر وہ
اپنا کریئر پرسو کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے, تو اتنے سال کے بعد قرضہ اتر جائے گا. کبھی سوچا اس طرح سے؟ نہیں سوچتے نا, ہم اکثر اپنے تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز وی آر ناٹ unfortunately we generally didn't think like as a nation, we generally think like as a group of individuals. ٹھیک ہے, اس چیز سے آپ نے آہستہ آہستہ باہر آنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آپ کو اس چیز سے پل آؤٹ کیا جائے. جب تک یہ پل آؤٹ نہیں ہوگے نا تو آپ لوگ کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکو گے, نہ خود کسی ٹیم کا پارٹ بن سکو گے, نہ اپنے لیے کوئی ٹیم بنا سکو گے, ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو جب تک میں آپ کا ایک مائنڈ سیٹ, گلوبل مائنڈ سیٹ کیا ہے جاب سے ریلیٹڈ ایگزسٹنس کا, کہ لیٹ سے کتنی جاب دنیا میں ہر سال جنریٹ ہوتی ہوں گی, کتنے فری لانسرز ریکوائر ہوتے ہوں گے ہر سال, ٹھیک ہے, کتنا سرپلس ہے, یا کتنے لوگ زیادہ گریجویٹ ہو رہے ہیں اور نوکریاں کم ہیں, پر بے روزگار زیادہ لوگ ہو رہے ہیں. آیا بے روزگار زیادہ ہو رہے ہیں, یا آیا لوگ اویلیبل ہے, جابز اویلیبل ہے اور لوگ اویلیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے جسٹ فار یو پیپل کہ آپ لوگوں نے گریجویٹ ہونے کے بعد صرف وہ ٹک 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 15/15 کی اسکیم, 10/15 کی اسکیم کے سامنے بیٹھ کے اپنا کریئر ختم نہیں کرتا, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو بی ان ٹچ ود دا جنرل نالج اباؤٹ یور آن فیلڈ, ٹھیک ہے. فائدہ کیا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا نا کہ جو کام میں آج 4 لائن آف کوڈ لکھ کے آئی ہوں یا آیا ہوں, یا 100 لائن آف کوڈ میں نے آج جو لکھا ہے, وہ ایک پھیری والے کے پاس جو اسمارٹ فون ہے وہ اس کی لائف میں کیا امپیکٹ کر رہا ہے, تو دین یو فیل این اکمپلشمنٹ ان یور لائف کہ میں جو روز کا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں وہ میری کنٹری میں, میرے ملک میں, میرے لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پازیٹیولی, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کر رہا تو پھر تو ساری دنیا نوکری کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ وہ ایک ویسے لطیفہ تھا, لیکن وہ میں سناتا ہوں کہ وہ پوچھتا ہے کہ کینڈیڈیٹ سے پوچھتا ہے کہ اگر میں تمہیں $5 لاکھ دوں پر منتھ تو تم گیٹ کیپر لگنے کو تیار ہو؟ تو وہ کہتا ہے سر آپ دیں, میں گیٹ لگنے کو بھی تیار ہوں, ٹھیک ہے. تو جب وین یو آر ویژن لیس تو پھر تو پیسے, پھر آپ کا ٹارگیٹ پیسے ہے نا, پھر دیر از نو اکمپلشمنٹ ان یور لائف, ٹھیک ہے. تو اچھا جی, یہ گلوبل ریکروٹمنٹ آؤٹ سورسنگ انڈسٹری, یہ جو آؤٹ سورسنگ کی انڈسٹری ہے یہ کتنی بڑی ہے گلوبلی, رائٹ. اٹ از 2022 تک اٹ ول بی اراؤنڈ $25 بلین, رائٹ, تک یہ اسکیل کرے گی. یہ اندازہ ہے جو کہ آن پروجیکشن نظر آ رہا ہے آلریڈی, اور یہ اسٹارٹس جو ہے اسٹیٹسٹا از اے ویب سائٹ وچ از کوائٹ اتھینٹک, یہ اس سے میں نے کچھ اسٹارٹس پک کیے ہیں. اچھا, اور جنرلی ریزن کیا ہوتی ہے کہ کیوں کام آؤٹ سورس کرتے ہیں باقی ملک؟ موسٹلی ڈیولپ کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز میں کام آؤٹ سورس کیوں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا فیکٹر, یہ کچھ 5 فیکٹر, یہ بھی ریسرچ ڈیلائٹ کی ریسرچ ہے, یہ اس میں سے میں نے پک کیا ہوا ہے. دا کی فیکٹر از کاسٹ, ٹھیک, دین فلیکسیبلٹی آف ٹائم زون, دین اسپیڈ ٹو مارکیٹ, ہاؤ سون یو کین برنگ یور پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ, ایکسیس ٹو یس ٹولز اینڈ پروسیس. اچھا, اس لیے کہ پتہ کیوں ہے, کیونکہ اب یو ایس کے اپنے لاز اتنے اسٹرکٹ ہیں فرام آئی پی تھیفٹ اینڈ آل دیٹ, کہ آدھے سے زیادہ وہ سافٹ ویئر جو شاید $2-3 ملین کے ایک پرٹیکولر چھوٹی سی پروڈکٹ بنانے کے لیے کپریز ایکسٹ ہوں گے, ہم یہاں کریک کر کے استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از ون آف دا ریزن, یہ ریسرچ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. اینڈ دین ایجلٹی ایز ویل, ٹھیک ہے. اچھا, یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. میں نے جو شروع میں کچھ چیزیں کہی نا کہ کیا لوگ زیادہ ہیں, کیا نوکریاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ اباؤٹ فرام دیٹ پرسپیکٹیو. تھرڈ پوائنٹ, فورتھ اینڈ دین دا لاسٹ ون, ایکچولی یہ دونوں سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ, دا ٹیک ٹیلنٹ شارٹیج. تو پہلی بات یہ کہ ٹیک ٹیلنٹ کی شارٹیج ہے, رائٹ, is the major long-lasting trend that has been fueling the IT outsourcing sector for the last decade. Consequently, tech businesses have been growing more confident about hiring dedicated developers and buying managed services. اچھا, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ گلوبل اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ لائن آپ لوگوں نے یہ اپنی جاب لینے تک یہ یاد ہونی چاہیے ایکچولی لائن, کہ گلوبل ٹیک ٹیلنٹ شارٹیج amounted to 40 million unfilled jobs by when? ٹل 2020, یہ گزر چکا ہے. اور یہ اس سے زیادہ ایکچولی یہ جو لکھا اس سے زیادہ 2020 میں جابس انفلڈ تھی, جابس تھی, لوگ نہیں تھے, ٹھیک ہے. جو کہ 2030 تک
that gonna grow to 85.2 million jobs, almost in fact more than a double. ٹھیک ہے. اور اس کا نقصان کدھر ہے؟ اس اسکل کی جو ٹیک اسکلس کی شارٹیج ہے اس کی وجہ سے جو لاس ہے دیٹ ول بی اراؤنڈ $8.4 ٹریلین لاس ان ریونیو. پاکستان کا قرضہ اس کا کتنا پرسنٹ ہے؟ نمک کے برابر نہیں ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک فیلڈ کو قابو کر لیں ایز اے نیشن اور اس میں آپ یونٹی شو کریں اینڈ دین یو اسٹارٹ بیکمنگ دا ہب فار دیٹ پرٹیکولر ون فیلڈ, رائٹ. تو یہ جس طرح کے بھور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا, دس از نتھنگ ٹو ایکچولی فکس, رائٹ. پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی وہ روٹی کپڑا مکان کے سرکل میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے یو گائز ہیو ٹو لائک اسٹرائیو. اچھا, شارٹیج آف ٹیکنیکل ٹیلنٹ, اب کتنی شارٹیج ہے, کس جگہ پہ کتنی شارٹیج ہے, تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. میکنزی سروے, میکنزی از اے ویری اتھینٹک پلیٹ فارم, ٹپیکلی جو ایچ آر کے اوپر ریسرچ پبلش کرتا ہے اور اپنے اس کے اپنے اسٹڈیز بھی ہیں, کورسز بھی ہیں ڈفرینٹ. 87% آف دا آرگنائزیشنز گلوبلی آر آلریڈی ایکسپیرینسنگ دس ٹیلنٹ شارٹیج. Sweden alone will be short of 70,000 developers or digital area specialists by 2022. ٹھیک ہے. 70,000 لوگ صرف ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے, اس طرح سے ملک ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں. اسرائیل 15%, جس کو کہتے ہیں دے آر دا اسٹارٹ اپ ٹیک اسٹارٹ اپ نیشنز, رائٹ. تو ان میں 15% سافٹ ویئر ڈیولپر شارٹیج ہے ان جنرل. ڈاکٹر عمر صاحب نے ایک جگہ پہ یہ پریزنٹ کسی پوائنٹ پہ یہ کہا تھا کہ 2021-22 کا جو پہلا کوارٹر تھا اس میں 3,000 آئی ٹی کمپنی رجسٹر ہوئی پاکستان میں. ٹھیک ہے. ہم جنرلی اپلائی کرتے ہیں 20 کمپنیوں میں سی بی کہتے ہیں پاکستان میں تو کریئر ہی نہیں ہے, ہم نے تو باہر ہی جانا, بھائی پلاٹ بیچیں. ٹھیک ہے. ایسے سے کام نہیں پڑنا. صحیح ہے. تو اب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کوارٹر میں 3,000 کمپنیاں رجسٹر ہو رہی ہیں. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, رائٹ. ایس ایس سی پی کے ساتھ اور پی ایس سی بی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارے جو اس وقت ایکسپورٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ, سافٹ ویئر کی ایکسپورٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ $4 billion ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے. تو اسٹل یہ بہت سلو پیس پہ گروتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کی جو آئی گیس 120+ اگر میں کہتا ہوں $120 billion کے قریب ہے. اب یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ جو چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے. کامن لائز سین اور ریزیومز. ٹھیک ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار کہاں جا کے یہ بندہ ویریفائی کرے گا. ٹھیک ہے. جو مجھے لکھ دو, آج لکھ دو, آج نوکری آج ہی ہے, آج ہی حساب کتاب ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بعد میں آپ کو بھگتنا پڑتا ہے بہت سی جگہوں پہ. صحیح ہے. 40% پیپل دے انفلیٹ دیئر سیلریز. اگر سیلری آپ سے کہا گیا کہ ریزیومے میں اپنی سیلری مینشن کرنی ہے تو 40% لوگ اپنی صحیح سیلری نہیں لکھتے ہیں. کچھ بھی اگر آپ اسٹائپنڈ لے رہے ہو, آپ کسی ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہو, دوسری جگہ پہ اپلائی کرنا ہے, اینڈ اف دے آر آسکنگ فار اے سیلری, تو جنرلی سیلری سے پریزنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بات ہے حالانکہ. ٹھیک ہے. دے کین ایزیلی ویریفائی. 30% آف دا کینڈیڈیٹ انفلیٹ دیئر جاب ٹائٹلس. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جاب ٹائٹل, حالانکہ ایک بڑی مزے کی جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے. ایک دفعہ میں سائبر سیکیورٹی کی کمپنی میں تھا, تو ہمارے ایک وی پی پاکستان میں کچھ دیر کے ڈپیوٹ ہوئے, تو انہوں نے ایک سینئر بندہ مجھے ہائر کرنے کے لیے کہا. تو وی ہائر دیٹ گائے اراؤنڈ آئی گیس $800K پر منتھ کہ ہم نے اسے ہائر کیا. تو اس کو نا اپنے ٹائٹل پہ کنسرن تھا کہ یار ٹائٹل مجھے یہ نہیں, یہ ٹائٹل دیں. تو اگلے دن صبح آتے انہوں نے مجھے کہا ہاں بھی کیا بنا اس کا, پھر وہ ہو گیا پھر لاک, ڈیڈ وی لاک دیٹ گائے. تو میں نے کہا جی وہ پیسے پہ تو ہی از پرفیکٹلی فائن, اس کو ٹائٹل پہ تھوڑا مسئلہ ہے. ابھی میں نے بات پوری نہیں کی تھی تو کہتے ہیں او بھائی گاڈ لکھ کے دے دو, بندہ چاہیے کل, بندہ چاہیے, ٹائٹل از ناٹ واٹ میٹرز, رائٹ. تو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو تو یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یار یہ جب تک وہ چودھری نہیں لگے گا نا نام کے ساتھ تب تک روٹیاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ٹائٹل ان ایکچوئل تو ٹائٹل ڈزنٹ میٹرس. بٹ آن ادر سائڈ جب آپ ہیرارکلی مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں تو جو ٹائٹل آپ کو مل چکے ہیں, جو آلریڈی رجسٹر ہوئے پڑے ہیں دوسری کمپنی میں آپ کے نام سے, جو آپ آلریڈی جس کے تھرو آپ سرو کر رہے تھے, کم سے کم ان کے ساتھ آپ نے چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی, وہ آپ ایز اٹ از پریزنٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب موسٹلی لوگ کیوں کرتے ہیں میں آپ کو سائیکی بھی بتاتا ہوں. PHP ڈیولپرس, ورڈ پریس ڈیولپرس, .NET ڈیولپرس, ان کی بڑی بہتات تھی ایک ٹائم پہ. آہستہ آہستہ فریم ورکس کا شفٹ آیا,
جاوا آئی, جاوا کے بعد فریم ورکس کا شفٹ آیا. اب جس وقت اچانک سے پتہ لگا نا کہ ریئیکٹ جے ایس, نوڈ جے ایس, ویو جے ایس, ان فریم ورکس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دے آر ہائی ان ڈیمانڈ. تو اب جو ہمیں ریزیومے ملنا شروع ہوئے نا, پی ایچ پی ڈیولپر کا سی وی آ رہا ہے, اس نے لکھا ہوا ہے پی ایچ پی ڈیولپر / ریئیکٹ ڈیولپر, ٹھیک ہے, اور نیچے ریئیکٹ کا کچھ نہیں لکھا ہوا, صحیح ہے. تو اب ہی از ایکچولی انفلیٹنگ ہز ٹائٹل, ٹھیک ہے. ون وی ٹاک ہوگا کیا ایکچولی, وہ کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو ریکروٹرز ہیں, اب دوسرے ریکروٹر بھی اتنے ہی نورے ہیں ایکچولی. وہ کیا کرتے ہیں, وہ 8 کی ورڈس پکڑیں گے ٹیکنیکل ٹیم سے, اور وہ کی ورڈ صرف سرچ کریں گے آنکھیں بند کر کے. اب وہ کی ورڈ میں جو بندہ آ گیا اس کو انہوں نے بلا لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بلا لیا, اب وہ بلانے کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو ٹائم ضائع کر رہا ہے کہ بھائی اس نے تو صرف کی ورڈ ہی لکھا ہوا ہے. پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اپنے فیلڈز میں, اور کچھ لوگوں نے سی وی بنانے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, صحیح ہے. کہ بھائی آپ دنیا کی جس مرضی فیلڈ میں میپ کرو گے نا, ان کا سی وی تو میپ ہو جائے گا, کال انہیں آ جائے گی ایٹ لیسٹ, صحیح ہے. تو یہ والا کام آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ایونچولی جب وہ انٹرویو میں آپ جاؤ گے تو وہ آپ کا جو بھی اسکل سیٹ ہے, آپ اس اگلے کا بھی ٹائم ویسٹ کرو گے, اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرو گے, ٹھیک ہے. اچھا 30% کینڈیڈیٹس آلٹر دی امپلائمنٹ ڈیٹس. اب یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ 4 دن اوپر, 6 دن کم, 1 مہینہ اوپر, کوئی دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ آپ کے مائنڈ میں میٹر کرتا ہوگا. آج کل تو دیر واز اے ٹائم جب یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر کسی وجہ سے آپ کی جاب میں گیپ آ گیا, اللہ نہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, 2 مہینے 3 مہینے کا آپ یو آر آن بیڈ ریسٹ, ٹھیک ہے, تو بھائی یہ سچ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے سی وی میں وہ 2-3 مہینے کا گیپ ہے, آپ اگلی جاب دیکھنے جا رہے ہیں, تو بی ویری آنیسٹ, رائٹ. کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کہ اچھا فیمیل کے کیس میں بڑا یہ ایشو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ شادی ہو گئی 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد جب دوبارہ کریئر شروع کیا تو وہ لکھ دیں گے کہ 4 سال سے میں سی ایس کی پریپریشن کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ میں ایک نیگیٹو بات ہے کہ جو 6 مہینے میں تیاری کر کے آپ پاس کر سکتے ہو, 4 سال سے آپ تیاری کر رہے ہو, تو وائی شوڈ آئی پریفر یو, صحیح ہے. تو اس طرح کی کامن سینس مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی ہے. میں نے انٹینشنلی ایڈ کی تھی جسٹ ٹو لیٹ یو نو. اچھا ابھی ایک چیز آپ نے ریئلائز کرنی ہے, گلوبلی ایک فیلڈ کے اندر اوور آل یہ اسٹارٹس میں نے پہلے آپ کو بتائے کہ 85.2 ملین جابس جو ہے وہ 2030 تک انفلڈ رہیں گی ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹیک اسکل, ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ اس کو ڈرل ڈاؤن کرتے آئیں تو ہوگا یہ کہ آپ جب کئی کمپنیوں میں انٹرویوز دینے جائیں گے, اور تھوڑے عرصے کے بعد جب آپ خود انٹرویوز لیں گے تو پتہ کیا ہوگا, ایک پوزیشن ہوگی 2 سال کا بندہ, 2 سال ایکسپیرینس کا بندہ آپ نے ہائر کرنا ہوگا. 50 انٹرویو آپ کرو گے, آپ کہو گے نہیں یار یہ بندہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو ہوتی کام کا بندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. 50 بندے آپ نے ایک پوسٹ کے لیے انٹرویو کیے ہیں, ٹھیک ہے. ادھر 85 ملین جابز اویلیبل ہے, بندے نہیں ہیں. آپ کے پاس 50 بندہ ہے, تو کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس میں سے 30% ریلیونٹ بندہ بھی ہائر کرو, اس کے اوپر 1 مہینہ لگاؤ اور گیٹ دا ورک یو سپوز ٹو ڈن, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ آپ نے اپنا یہ پورا سال ضرور یاد کرنا ہے, ریممبر دیٹ, کہ 1 سال کی پوری میرے لگی ہوئی ہے اس ٹائم پہ جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کیلیبر کا ہے جو مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ کے پاس کیا حالات ہیں کہ آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں, صحیح ہے. تو یو شوڈ بی دا ون. سب سے آئیڈیل سچویشن پتہ کیا ہے, جس ٹیلنٹ میں شارٹیج ہے نا, جس ڈومین میں آپ کو شارٹیج ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی, اگر آپ وہ ٹیلنٹ کریٹ کرنے لگ جاؤ گے نا تو وہ شارٹیج زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی. لیٹ می ریپیٹ, کہ جو ٹیلنٹ آپ کو پاکستان میں نہیں مل رہا نا, وہ آپ خود سے بنانا شروع کر دو, ٹھیک ہے. تو اس کی شارٹیج آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی لائف میں, صحیح ہے. اٹس اے ہارڈر پارٹ بٹ دیٹ از اے پرماننٹ سولوشن, ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی اب یہ کمپنیز کو آ کے ریلائز ہونے شروع ہوا ہے کہ ہر کمپنی نے, کسی نے اپنی یونیورسٹی کھولنا شروع کر دیا ہے, کسی نے اپنا ایک ٹریننگ سینٹر ڈیڈیکیٹڈ بنانا شروع کر دیا ہے, ٹھیک ہے. کوئی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اب آ کے انویسٹ کرنا شروع ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ ریلائز ہونا شروع کیا کہ جب تک بھائی نتھنگ آئیڈیل از کمنگ ٹو دا مارکیٹ, ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنی نیڈ کے حساب سے ان میں انویسٹ نہیں کریں گے تب تک بات جو ہے نا وہ نہیں بنے گی, ٹھیک ہے جی. اچھا وٹ نیو ہائز وانٹ ان فرسٹ ویک. جنرلی جب آپ لوگ ہمیں جوائن کرتے ہو, کمپنیز کو جوائن کرتے ہو, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آن جاب ٹریننگ
اگین جو میں نے ابھی بات کر رہا تھا 76% لوگ جو کریئر میں کہیں بھی جوائن کریں گے, چاہے وہ 10,000 کتابیں اس اسکل کی پڑھ کے سلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, اسٹل دے ایکسپیکٹ آن جاب ٹریننگ. ٹھیک ہے, 73% جو ہے ریویو آف کمپنی پالیسیز, کہ اگر آپ نے جوائن کیا ہے تو یو وانٹ ٹو نو کہ بھئی کیا نارمز ہیں, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر کمپنی کی جس میں آپ جوائن کر رہے ہیں. دین کمپنی ٹور, اکوپمنٹ, سیٹ اپ اینڈ پروسیجرس, آبویسلی یہ چیزیں آپ کو سپورٹیو ہوتی ہیں کمپنی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. ٹھیک ہے, اٹس جسٹ لائک جیسے آپ پاکستان میں تو وہ ہے نہیں ایئر بی این بی, لیکن گلوبلی ایئر بی این بی کا کانسیپٹ پتہ ہے کسی کو, کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ لیونگ لے سکتے ہو کسی بھی کیٹیگری کی, کسی بھی کیپیسٹی کی. جیسے آپ اوبر بک کرتے ہو نا, جسٹ لائک دیٹ. آپ لوگوں نے ڈفرینٹ اپنے ایک کسی نے گھر کا پورشن اویلیبل کیا ہوگا, کسی نے ایک میٹرس اویلیبل کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اتنے کم پیسے دو گے, آپ سونا ہے نا, یو جسٹ گیٹ یور نیڈ ڈن. ٹھیک ہے, تو اب ایئر بی این بی میں کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے نئے انوائرمنٹ میں جاؤ گے تو یو وانٹ ٹو ایٹ لیسٹ لرن اور گیٹ دا وائبس کہ یار کلچر کیا ہے, نارمس کیا ہے, آیا مجھے پشتو آتی ہے, اگر ان کو اسپینش آتی ہے, کام بنے گا یا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نارمس یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 56% لوگ جب کوئی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ پہلے لسٹنگ موڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کیا ہے, ہمارے لیے سوٹیبل ہے, نہیں سوٹیبل ہے, اینڈ آل دیٹ. دین ہیونگ اے بڈی اور مینٹور, آبویسلی کوئی نہ کوئی لیڈ آپ کا ہوگا, کوئی نہ کوئی آپ کا پیئر ٹیم میٹ ہوگا جو آپ کو پھر ٹو گیٹ یوز ٹو دا کلچر, وہ اس طرح سے آپ کو لے کے چلے گا. ٹھیک ہے, فائنڈنگ ٹاپ. اوکے, سو اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ایک فیکٹس ہیں, یہ جو تینوں پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں, کہ جنرلی ہمارے پاس سکسیس ریشیو, ایک جاب آئی, اب اس کو فل کرنا ہے, تو اس کے لیے کون کون سے وے آؤٹس ہیں جن کے تھرو فل کر سکتے ہیں جاب کو. اس میں جو سب سے افیکٹو وے ہے نا, وہ امپلائر ریفرل ہے. اب وہ ریفرنس جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے اور جو ادھر لکھا ہوا ہے, ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, جیسے سرچ اور ریسرچ میں فرق ہے نا. ٹیچر کہتا ہے یہ ٹاپک ریسرچ کر کے بنا کے لاؤ ریسرچ پیپر, ہم جاتے ہیں گوگل پہ سرچ کرتے ہیں بنا کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس میں بھی بالکل ایگزیکٹلی سیم ڈفرینس ہے. صحیح ہے, تو ریفرل مین, یہ آپ نے زندگی میں یاد رکھنا ہے, دا ڈفرینس بٹوین فارورڈنگ اینڈ ریفرنگ. میں نے میں سوشل ہوں بڑا, اور میں نے لنکڈن پہ ایک پوسٹ کر دی, میری کمپنی نے جاب پوسٹ کی, میں نے وہی پوسٹ اٹھا کے اپنی لنکڈن پہ کر دی, مجھے 2000 CVs آ گئے. ٹھیک ہے, کمپنی کو 150 آئے, مجھے 2000 آ گئے. ٹھیک ہے, میں ٹک ٹاکر بھی ہوں نا. ٹھیک ہے, اچھا, تو اب وہ 2000 CV میں سے میں جانتا کتنوں کو ان پرسن, ہارڈلی 1 کو 2 کو. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹک ٹاک میں تو پڑھے لکھے بھی کم ہی ہو گئے میرے ساتھ. تو اب وہ بیچارے جو 2000 ہیں, میں ان کو کبھی بھی ریفر نہیں کر سکتا. میں ان کا CV فارورڈ کروں گا اینڈ آئی ول مینشن مائی کامنٹس. اچھا, ہمارے یہاں نا یہاں بڑا اس کو بڑا کیجول سمجھا جاتا ہے کسی کے بارے میں رائے دینا. ٹھیک ہے, رائے قائم کرنا بھی اور رائے دینا بھی. ٹھیک ہے, حالانکہ جو گورا ہے یا جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے, وہ ان ورڈز کی جتنی ویلیو کرتی ہے آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں آپ کو کوئی جاننے والا ہے, اور اگر آپ کا CV انہوں نے آپ کو کال کر لیا ہے فار انٹرویو, کال کر لیا آپ کا CV دیکھ کے, ٹھیک ہے, تو وہ 50% سلیکشن ہے. اینڈ اف یو نو سم بڈی اوور دیئر, تو وہ اگلا 40% ہے. ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے, اور پھر جا کے اگر آپ کام ٹھیک نہیں کریں گے نا, تو پہلے وہ اس کو نکالیں گے, پھر وہ آپ کو نکالیں گے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے نیور لائک وہ ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بی آنیسٹ, آنیسٹی کو ریگارڈ کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم ہمیں, تو امپلائر ریفرل مین کہ اف یو نو سم بڈی. اب 9 میں کون کون ہو سکتے ہیں, ہمارے سبلنگز میں سے کوئی ہے, کلاس میٹس میں سے کوئی ہے, سینئر جونیئر میں سے کوئی ہے, سیم اسکول تھا, اینڈ وی نو کہ سم بڈی از ریئلی گڈ ان لائک ایون اسپورٹس, سم بڈی از گڈ ان کوڈنگ ایون. ٹھیک ہے, کمپٹیشنز میں ہم اکٹھے جاتے رہے. فار ایگزامپل میری سیم یونیورسٹی کا تو نہیں ہے, لیٹس سے اگر میں UT کا ہوں اور وہ فاسٹ یونیورسٹی کا ہے, لیکن وین وی موو اراؤنڈ ڈفرنٹ کمپٹیشنز, تو ہم اکٹھے موو کرتے رہے ایز اے ٹیم. تو اسٹل آئی کین گیو مائی ریکمنڈیشن, آئی کین ریفر ہم, کہ باقی تو فیکٹر مجھے پتہ نہیں, یہ ایک فیکٹر میں ہی اور شی از ویری اسٹرانگ. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ آنیسٹ ریفرل دینا آپ نے, ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹ ہوتا ہے.
پرسنل نیٹورکنگ سائٹس، یہ پروفیشنل نیٹورکنگ سائٹس، یہ جو روزی پی کے ہے، لنکڈن ہے، ٹھیک ہے، انڈیڈ ہے، ہاٹ جابز ہے، اس جتنی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی پروفیشنل نیٹورکنگ سائٹس ہے جہاں سے آپ جاب ہنٹنگ، مطلب آپ لوگ سی ویز بھی بنا سکتے ہو. ہم لوگ monster.com ہے، indeed.com ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آپ کی پروفیشنل نیٹورکنگ سائٹس ہیں. تو اراؤنڈ 42% جو ریکروٹر ہیں وہ ان کے تھرو ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے. پہلی جاب آپ کو اچھی مل گئی، ٹھیک، آپ نے جاب سٹارٹ کی، زندگی میں بھول ہی گئے کہ ادھر کبھی سیب رہا تھا. صحیح ہے. اس ٹائم دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے کہ لیٹس سے آپ کسی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایتھزم کے اگینسٹ ہے، آپ سیکسزم کے اگینسٹ ہے، کسی ایک آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے وہ اپنے سی وی کے اوپر ایک لائن لکھ دی، صحیح، اور اب وہ بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، وین یو کین اپلائی ٹو کپل آف کنٹریز، رائٹ، تو اتنا کنیکٹڈ ہے اس وقت انٹرنیٹ کہ وہ ڈیٹا بھی کرال کر کے لے کے آئیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے. سم ٹائمز آسک ان انٹرویوز، جب آپ جاتے ہیں نا ویزا اسکیجول کرا کے انٹرویو دینے کہ جی میں پتہ نہیں مجھے کیوں، وجہ تو نہیں بتائی، میں فارغ کرا دیا ہے، وہ آدھی وجہ پیچھے آپ کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کنیکٹڈ ہے. تو وہ آپ نے ہمیشہ جو ڈیٹا نیٹ پہ پھینکنا ہے اس کو گاربیج نہیں بننے دینا. ریممبر دیٹ، ادھر ریموو دیٹ ڈیٹا اور کیپ دیٹ ڈیٹا اپ ٹو ڈیٹ ٹو دیٹ لیول کہ آپ انہیں ڈیفینڈ کر سکیں کہ ہاں یار یہ ایک بچے کی ایک امیچور تھاٹ، اور آج جو میں 12-15 سال کے بعد 20 سال کے بعد اسٹینڈ کر رہا ہوں. سو دیر از اے ڈفرنس. یس دیٹ واز رانگ، یو آر رائٹ. اف یو نو دیٹ دین یو آر رائٹ بیکاز آئی واز رانگ. ٹھیک ہے، تو پھر ڈیفینڈ کرنے کا بھی ایک وے آؤٹ ہے نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے لکھا کیا تھا تو پھر تو آپ کو وجہ بھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دین انٹرنل کینڈیڈیٹس میں ایسی ہوتا ہے، ایک سینئر پوزیشن چاہیے ہمیں، اگر وہ باہر سے بندہ نہیں مل رہا ہے تو بٹ وی وانٹ کہ اگر 10-20% بھی میچ ہے تو اگر آپ نے باہر سے بندہ ہائر کر کے ٹرین کرنا ہے تو ہم انٹرنل پول ٹرین کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، یہ وہ کمپنیاں کرتی ہیں جو اس چیز کو ریگارڈ دیتی ہیں کہ یار فریش گریجویٹ از دی آئیڈیل سورس ایز اے را ٹیلنٹ ٹو برنگ اینڈ ٹو ٹرین اینڈ مولڈ ان ڈفرنٹ ڈومینس. ٹھیک ہے. جب آپ جاب ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پرٹیکولر کمپنی، 6 کمپنیوں کی آفر آ گئی، اب آپ نے کمپنی سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ فیکٹر ادھر بھی کام آتا ہے جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کتنے فریش گریجویٹس ہائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی ایک پرٹیکولر ایئر میں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کمپنی کہتی ہے ہم فریش گریجویٹ ہائر ہی نہیں کرتے ہیں، آئی وڈ سجیسٹ ڈونٹ جوائن دیم. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی بڑی جیلن ہو جائے گی پھر ادھر. صحیح ہے. تو جب تک وہ ایک اسٹریم نہیں ہے نا تو ادھر آپ کو کلچر نہیں ملے گا جس میں آپ نے جا کے نرش ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ آپ کو ہائر کر لیں گے، 4-6 مہینے بعد آپ نے تنگ آ جانا کہ یار میں کدھر آ گیا. صحیح. اچھا، کی انگریڈینٹس آف اے ریزیومے. اچھا، اس میں ایک تو ٹپیکل ایوری بڈی کمز اپ ود اے ریزیومے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیل ریزیومے ہے. ہر یونیورسٹی کا اپنا فارمیٹ ہے اور ہر یونیورسٹی کا وہ پاکستان کا ایک ہی کریکٹ فارمیٹ ہے اور ہر یونیورسٹی کلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو وچ از ایکچولی ان سیلف از رانگ ناٹ ٹو سے دیٹ کہ جی یہ ہی کریکٹ فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں سے میں نے شاید ایک دو کو ایک چیز ایکسپلین کی ہوگی ڈیورنگ انٹرویوز. آپ کے خیال میں سی وی کتنے پیج کا ہونا چاہیے فریش گریجویٹ کے جو ریزیومے ہے؟ کیوں؟ وائی ناٹ 2 pages، وائی ناٹ 3 pages؟ اچھا، اگر آپ کا 5 year اور 8 year اور 10 year ایکسپیرینس ہے اور پھر بھی میرا سی وی اگر 1 pager ہے تو ول دیٹ بی نیگیٹو تھنگ؟ اگر میرا 5 year ایکسپیرینس ہے اور میرا سی وی جو ہے وہ 10 pages کا ہے دین دیکھو نہیں، تھوڑا سا اس میں نا ریزننگ آپ کو ایڈ کرواتا ہوں. ابھی تک آپ جس تھاٹ پروسیس کو اپنے سب کانشیس میں رکھ کے بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ پیج 6 شیٹوں پہ آنسر ہوگا پھر تو صحیح آنسر ہوگا نا. 4 لائنوں میں اس کا آنسر ٹھیک نہیں لکھا جا سکتا. اور یہ آئی آسک اے کوشچن، میں نے کچھ لوگوں سے یہ پوچھا تھا، تھوڑا سا میں ڈاکٹر ہوں رائٹنگ میں، سو اس کے لیے رائٹ
اینی تھنگ بلو، دیٹ واز دا کوشچن. ٹھیک ہے, اب اس کے آنسر میں ایک بندے سے میرے سے شیٹ مانگی کہ یہ جو پیج ہے اس میں نے بھر لیا, دوسرا پیج بھی دیں. ٹھیک ہے, ابھی میرا آنسر پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس کے آنسر میں آپ کو کیا لکھنا ہے, دیٹس اٹ, رائٹ. اب کیونکہ یہ ہمیں برا لگتا ہے کہ یار اس طرح سا آنسر جو ہے وہ صحیح تو نہیں ہوگا, یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا, تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے, ریئلسٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے. دیکھو ریئلسٹیکلی اب پہلے یہ سمجھو, اچھا دیٹ از دا کی ریزن وائی آئی ہیو دس ٹوڈے سیشن. آپ یہ سمجھو کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کسی چیز کو پرسیو کیسے کرتا ہے. میں نے 1 پیجر 2 پیجر 5 پیجر, ایک فریش گریجویٹ کا سی وی 10 صفحوں کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ جسٹیفائڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ میری جگہ پہ, میں ریکروٹر ہوں, آپ کا سی وی مجھے آیا ہے, اب میں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کا سی وی کنسیڈر کر رہا ہوں. پہلے صفحے پہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے نا کہ میں دوسرے پیج پہ جاؤں تو میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, if there is something valuable on first page, so I will be moving to the second page, then I will be moving to the third page, then I will moving to the fourth page and to the last page. ٹھیک ہے, اب ریزیومے آپ کا ہاف پیج کا ہے, ریزیومے آپ کا 10 صفحوں کا ہے. جو میں آپ کو ایکسٹریم ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی. اگر آپ میں سے کسی نے آدھے پیج کا سی وی بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے موت کا علاج صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, واٹ ڈو یو تھنک, اور وہ ورکیبل ہے, لیٹس سے فار سیک آف ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو واٹ ڈو یو تھنک, یہ اتنی ویلیویبل انوینشن ہے, اتنی ویلیویبل انوینشن ہے کہ مجھے سی وی کی لینتھ نہیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو آپ نے اس پہ لکھا ہے نا اس کی ویلیو دیکھنی ہے کہ ہاؤ مچ از دیٹ پرٹیکولر کانٹینٹ از آف دیٹ ویلیو. میں نے شاید ایک آدھ کو ایگزامپل دی ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا ایف وائی پی کیا اور آپ نے 15,000 لائن آف کوڈ لکھ دیا, ساری زندگی کی راتیں جو ہے وہ آپ نے 1 سال میں گال دیں. ٹھیک ہے, اور ایونچولی آپ نے بڑا اچھا مینجمنٹ سسٹم بنایا اپنی یونیورسٹی کے لیے, 30,000 لوگ انکلوڈنگ اسٹوڈنٹس, ایون انکلوڈنگ گارڈز. ٹھیک ہے, آپ کی کیمپس کی پوری یونیورسٹی کے 30,000 پیپل آر یوزنگ دیٹ سسٹم, رائٹ. Versus there is a guy who wrote 4 lines of code for WhatsApp. ٹھیک ہے, کتنے لوگ WhatsApp یوز کر رہے ہیں گلوبلی, آپ لوگ سارے یوز کر رہے ہو گلوبلی. ٹھیک ہے, بلینس آف پیپل آر یوزنگ اٹ. تو امپیکٹ دیکھا, ویلیو اسٹینڈ پوائنٹ سے وہ 4 لائنوں کا امپیکٹ جو ہے از مچ مور دین دوز 15,000 اور 20,000 لائنس. ٹھیک ہے, یہ ہم سی وی میں ڈھونڈتے ہیں. صحیح ہے, اب وہ آپ ایک پیج میں لکھ کے لے آؤ. اب وہ اچھا, اب ہوتا ہی ہے کہ ہم سی وی میں, ہم آدھے لوگ کیا کرتے ہیں, کام کی چیز آخری صفحے پہ لکھتے ہیں. صحیح ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس لیے میں آئی ول چینج یور پرسپیکٹیو اباؤٹ دیز تھنگز ہاؤ ٹو تھنک اینڈ پریزنٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, اکثر ریزیومے پہ بڑا ریئر ہوتا ہے فریش گریجویٹس کے ریزیومے میں مجھے کبھی سمری کا سیکشن نظر آئے. دیکھو, آپ ایک سمری کا سب سے پہلے آبجیکٹیو کے بعد اگر آپ نے اوریجنل آبجیکٹیو لکھا ہے تو لکھیں, نہیں ادروائز نہ لکھیں. ٹھیک ہے, سمری کا سیکشن ہونا چاہیے سب سے اسٹارٹ پہ آپ کے نام کے بعد. اس میں آپ جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا, چاہے وہ 10 صفحے تک جا رہے ہیں, ان کا 1 لائنر کرکس, ناٹ مور دین 1 اور ہاف لائنر, آپ وہ 1 لائن یا ہاف لائن میں اس کا کرکس ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, 4 6 7 پوائنٹس, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ جھوٹ ہی لگے گا فریش گریجویٹ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا سی جی پی آ سکتا ہے, کوئی کمپٹیشن ون کیا آ سکتا ہے, پروجیکٹ ایسا جس میں آپ نے پریزنٹ کیا ہو اور وچ از ایکچولی ون اینی گرانٹ, رائٹ, وہ آ سکتا ہے. آپ نے کوئی کسی پرٹیکولر کوئی آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایسی ریکگنیشن ہے, آپ وہ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب ہوگا یہ کہ وین یو آر مینشننگ کہ میرا جو ایف وائی پی ہے اس نے پرٹیکولر گرانٹ ون کی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اب میں اس کیوریوسٹی میں وہ 2 صفحے آگے کروں گا کہ یار ایسا کیا ایف وائی پی تھا جس میں آپ کو سی جی پی تو 2.2 لکھا ہوا ہے, ایف وائی پی میں اس کو گرانٹ ملی ہوئی ہے, یہ کون سا ٹاپک ہے اس کو گرانٹ ملی. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آپ کا ایف وائی پی میرے سے اتنا ریلیونٹ ہو کہ میں آپ کو باقی سارے فیکٹر آپ کے اگنور کر دوں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی کین گیو یو این ایگزامپل آف اٹ. میری کمپنی میں سائبر سیکیورٹی کی میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں, دیر واز اے گائے ورکنگ فار اس. اس سے پہلے وہ گیمنگ کمپنی میں تھا اور اس کمپنی میں نے بھی آلریڈی کام کیا. آئی بلڈ دیٹ کمپنی ایکچولی گیم اسٹوڈیوز. تو ایک کلائنٹ آیا ٹیپ جوائے کے نام سے, گیمز بنواتے تھے وہ, اس میں گیمنگ پلیٹ فارم تھا اور شروع میں انہوں نے گیمز بنوانا شروع کی. 4-5 سال کے اندر دے بیکم اے $100 ملین آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اچھا جب ہمارے پاس وہ پہلی گیم لے کے آئے تو وہ اسٹارٹ اپ تھا.
جس لڑکے نے اس پہ کام کیا اس کا کریئر کا بھی 1 سال ہوا تھا شروع ہوئے، اس نے اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی پہلی گیم بنائی، ہاف گیم بنائی، پہلا POC دیا، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کام کریں اس کو ٹیم ہم نے شفٹ کر دی، بھول گئے، ٹھیک ہے، کلائنٹ کا کام ختم ہو گیا، 3-4 سال گزر گئے، وہ اگلی کمپنی میں چلا گیا، اگلی کمپنی میں جا کے تو ہی اسٹارٹ اپلائنگ فار ملٹیپل اپرچونیٹی ان US۔ اب روزی پی کے پہ اس نے اپنی پروفائل بنائی ہوئی تھی، تو روزی سے اپلائی نہیں کر رہا تھا، یہ روزی کی برائی نہیں کر رہا، اس کے ارد کی جو ایڈز نہیں آ رہے ہوتے ریلیونٹ ایڈز، تو اس میں ایک آدھ ایڈ آیا تھا کہ یار ٹیب جو ہے نا اپرچونیٹی، اس نے صرف نام اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے اس کمپنی کے لیے کبھی کام کیا ہوا ہے، تو اس نے کلک کیا، اپرچونیٹی تھی، اس میں سے اپلائی کیا، اچھا وہ اپلائی کیا، CV بھیجا، انٹرویو کی کال آ گئی، انٹرویو میرا 15 منٹ کے بعد اس کو ایسا لگا کہ جیسے یہ جو کویشچن پوچھ رہے ہیں نا یہ اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں، صحیح ہے، اینڈ آفٹر 10 more minutes ہی واز ویری کانفیڈنٹ کہ یہ جس چیز کی اب یہ میچور ورژن بنوانا چاہ رہے ہیں نا اس کا بیس ورژن میں نے بنایا ہوا ہے پچھلی کمپنی میں 4 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ کویشچن پوچھتے تھے کہ اب وہ اپنی ظاہر بات ہے آپ ایک پرٹیکولر سیٹ آف پرابلم، آگے میں آئے گا یہ پوائنٹ کہ جاب کیسے کریٹ ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر سیٹ آف پرابلم کے سلوشن کے لیے جو ریکرنٹ سلوشن ہوتا ہے آپ کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ایک نیو جاب کریٹ ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو سیٹ آف پرابلم تھی نا وہ اسی کے کوڈ میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک پرابلم پوچھتے تھے، یہ 3 پرابلم اور بتاتا تھا کہ اگر آپ ایسے ایگزیکیوٹ کریں تو یہ بھی مسئلہ آئے گا۔ دے ور شاکڈ کہ یار یہ کوڈ تو ہمارے پاس ہے، کینڈیڈیٹ آج سے پہلے ہم نے اس سے بات نہیں کی، تو ہاؤ ہی کین ایکچولی پریڈکٹ کہ یار اس کوڈ میں جو میں سے بات کرے اس میں یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ تو تھوڑی جگہ اس نے انہیں ہسٹری ایکسپلین کی کہ جو میری پہلی کمپنی لکھی ہوئی ہے نا میں نے اس میں آپ کسی ماڈیول کے لیے کام کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کا انٹرویو نہیں لیا، تھینکس، انٹرویو ختم، 1.5 سال انہوں نے ویٹ کیا کہ کیونکہ اس کا انٹرویو میرے خیال اکتوبر یا نومبر میں ہوا اور US کا کوٹا تب تک فل ہو چکا ہوا تھا جو H1B فائل کرتے ہیں۔ اگلے سال اس کمپنی نے پورا 1 سال ویٹ کیا کہ بندہ یہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ریئر آج کل کی کیس میں بہت ریئر ہے، تو دے ویٹ فار دا 1 whole good year اور اگلے سال وہ اس کو پھر لے کے گئے، ابھی وہ فیس بک میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائی پوائنٹ از کہ اگر آپ کے ایک پرٹیکولر ریلیونٹ آئٹم پراپرلی مینشن ہے نا CV پہ تو وہ بھی آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ اپنے بارے میں ایک تو ٹروتھ، دوسرا آنیسٹی، اور تیسرا میں اکثر وہ لائن کہتا ہوں یہ بلکہ آپ اس کو ایسا پرنسپل لے کے چلیں کہ ڈونٹ کلیم وٹ یو کی ناٹ ڈیفینڈ، رائٹ۔ آپ یہ CV پہ آپ نے بار بار اپنے CV کو اس اینگل سے پڑھنا ہے کہ ڈونٹ کلیم وٹ یو کی ناٹ ڈیفینڈ۔ اچھا، تو آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ اگر تو آپ صحیح سچ ان سینس کہ ٹرو سینس میں آپ اپنا آبجیکٹیو مینشن کریں تو کریں، ادروائز مت کریں۔ آبجیکٹیو کاپی پیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا CV پہلی لائن سے آگے نہیں پڑھا جائے گا، یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، ٹھیک ہے۔ سمری سیکشن از اے مسٹ، چاہے 3 چیزیں لکھے 4 پوائنٹس لکھے، بس سمری سیکشن شوڈ بی دیئر، رائٹ۔ ٹیکنیکل اسکلز آپ نے جو بھی 4 سال میں جتنی بھی آپ نے اسٹڈی کی ہیں وہ آپ کو لکھنا چاہیے کہ یہ میٹر کرتی ہیں۔ اچھا، ایکسپیرینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وی ڈونٹ ایکچولی وانٹ کہ آپ کا کسی کمپنی میں کوئی 6 سال کا ایکسپیرینس ہوگا تو ہم آپ کو فریش گریجویٹ تسلیم کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ایسی ہوتا تو جو دنیا کا پہلا فریش گریجویٹ تھا وہ آج تک بے روزگار ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں ایکسپیرینس ہی چاہیے ہو تو ہمیں وہ ویلیو چاہیے ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ان دیٹ سینس کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ اس طرح کا کیا R&D بیسڈ، آپ وہ اپنے اس ایکسپیرینس میں اکیڈیمک ایکسپیرینس کے نام سے لکھیں، اس میں وہ مینشن کریں، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن یو شوڈ مینشن، CGPA کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے لکھنا اگر اچھا ہو تو، کچھ لوگ نہیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اچھی کمپنیز ہیں نا وہ CGPA کی بیس پہ شارٹ لسٹنگ نہیں کرتی ہیں، یہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں۔ ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید CGPA کی بیس پہ ہمیں ہائرنگ کی جاتی ہے، اسکل بیس پہ پوری دنیا اس وقت اسکل بیس کے اوپر آئی ہوئی ہے، ایون ڈگریز کو پراپرلی کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسکل از دا کی۔ ٹیکنیکل پروجیکٹس، اب جب یہ پروجیکٹس آپ مینشن کریں گے نا، اب ادھر ایک بہت بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہو، غلطی آپ یہ کرتے ہو کہ ایک جب کا گروپ بنتا ہے 4-5 لوگوں کا گروپ ہوتا ہے، 3 لوگوں کا، 3, 4 یا 5 کا گروپ ہوتا ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ کریڈٹس ہیں۔ ایک بیچارہ ہوتا ہے جس کے بیچاری یا بیچارہ جس کے کندھوں پہ پروگرامنگ کا بوجھ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ الگ الگ گھر میں بیٹھ کے کوڈنگ کر رہے ہیں, جب یونیورسٹی آ کے انہوں نے کمپائل کیا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ہی پٹری پہ کوڈ نہ, یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی ہوگا جو کوڈنگ کر رہا ہوگا, ایک آج ہوگا جو ولنگلی ان ولنگلی ڈاکیومنٹیشن پکڑ لے گا کہ چلو میں بھی کچھ نمبر میرے بھی لگنے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی حصہ ڈال لوں, ٹھیک ہے. باقی جو دو تین ہیں وہ چائے سموسے لانے والے ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, صحیح, آپ مانیں یا نہ مانیں, ٹھیک ہے. اب میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو چائے سموسے لانے والے ہیں نا, ہمیں وہ بھی مارکیٹ میں اتنے ہی ضروری چاہیے جتنے ہمیں A+ پلیئر یا ہمیں کوڈر چاہیے یا ہمیں باقی لوگ چاہیے, ٹھیک ہے. بٹ جو آپ غلطی کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سچ لکھتے نہیں CV پہ, صحیح ہے. میں ایکچولی جب ریزیومنس اکٹھے ہوتے ہیں نا کریئر فیئرز پہ ہم لوگ اکثر جاتے ہیں, تو اب یہ میں آج جو اسٹیٹمنٹس دے رہا ہوں یہ میں 16 سال کے بعد دے رہا ہوں, 17 سال کے بعد, ٹھیک ہے. تو 17 سال بھی وہ جو کہ ہم نے ایک دن ایک اگر یونیورسٹیز کے ساتھ انگیجمنٹ رہی ہے تو ٹو ڈیٹیل وی اسپینڈ آور ٹائم, ٹھیک ہے, فار دا بیٹرمنٹ آف اسٹوڈنٹس. تو یہ اس کے بعد میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں. 550 CV مجھے اکٹھا ہوا, رائٹ. اب جب میں آفس گیا اگلے دن صبح جب میں CVs لے کے بیٹھا ہوں تو میں اس میں سے پیئر نکال رہا ہوں, یہ 4 ایک گروپ ہے, یہ 6 رینڈملی CVs دے کے گئے ہوئے ہیں, یہ 5 ایک گروپ ہے, یہ 3, کیونکہ فارمیٹ سیم, آبجیکٹیو سیم, ٹھیک ہے, پورا فلو سیم, ٹھیک ہے. وہ تو پروجیکٹس تو سیم ہی ہوں گے, ظاہری بات ہے جب وہ گروپ میٹ رہے ہیں اور کلاس میٹس رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان 4 میں سے میں یہ کیسے ڈسٹنگوش کروں گا کہ بھئی مجھے کس کو پروگرامنگ کے لیے بلانا ہے, کس کو ڈاکیومنٹیشن کے لیے بلانا ہے, کس کو QA کے لیے بلانا ہے, ایون کس کو میں نے اگر میں اسپورٹس کچھ سم ٹائمس یہ بھی ایک سناریو تھا, میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ ایک یونیورسٹی میں ہم نے ہائرنگ کی کہ جو فلانی سوسائٹی کے 4 پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, فنانس سیکرٹری ہیں نا, چاروں ہائر کر لو وداؤٹ انٹرویو. سچویشن ہی ایسی تھی کہ وی نیڈ دوز پیپل جو کہ سوشلی یونیورسٹی میں بہت زیادہ ان ہے, ٹھیک ہے. اب وہ بائی ڈیفینیشن یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ لوگ پڑھائی کی طرف فوکس ہونے کے بجائے جنرل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایک سناریو یہ بھی ہے پھر, ٹھیک ہے, اپرچونیٹیز ان کے لیے بھی تھیں, ہم نے گولڈ میڈلسٹ کی بجائے ان 4 کو پہلے ہائر کیا, صحیح ہے. تو اب ایشو کیا ہوا کہ وہ جو جہاں پہ ہم ڈیولپر ہائر کر رہے تھے نا, ان 4 میں سے ایک اچھا ڈیولپر ہائر ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. اس نے خود ہی ہمیں کہا کہ یار اب 4 کو بلائیں, بلا کے ہمارے انٹرویوز کریں, ٹیسٹ کریں, ہم 4 پہ ٹائم ضائع کریں, پھر کسی ایک کو ہائر کریں. تو وائی ناٹ وی گو ود سم بڈی جس نے سارا کچھ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے, صحیح ہے. تو یہ جو کنسیڈریشن, چانس آف کنسیڈریشن ہے نا, وہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کا CV خود بولتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یار وائی یو شوڈ کال می. اچھا, اچیومنٹس, ایک بچے نے, میں نے شاید آج میں 500 دفعہ یہ ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں گا, ایک CV مجھے آیا پروفیشنل لائف میں, بیچلر کے بعد یہ CV پریزنٹ کر رہا ہے بچہ, اور اچیومنٹ اس نے لکھا ہوا ہے آئی اسٹوڈ فرسٹ ان مائی سیکنڈ کلاس. ایک ہی اچیومنٹ لکھی ہوئی ہے اس نے, اور میں آپ بلیو کریں کہ میں نے CV پڑھ کے صرف اس اچیومنٹ کی وجہ سے اس کو بلایا کہ تو نے کیا سوچ کے ہی لکھا ہے, مجھے ایکسپلین کرے. یو آر اے پروفیشنل, ٹھیک ہے, یو گونا بی اے پروفیشنل اسٹارٹنگ یور پروفیشنل لائف, ٹھیک ہے. تو بھائی اس میں کیا کانفیڈنس تھا؟ تو کہتا سر ہے ہی ایک اچیومنٹ, اور زندگی میں کوئی ایسا کچھ اچیو نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا, صحیح ہے. اچھا, اس طرح سے ہابیز میں اگین اچیومنٹس میں ڈونٹ فیک اینی تھنگ, رائٹ. نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ ہیڈنگ نکال دیں, ٹھیک ہے, بٹ ڈونٹ مینشن اینی تھنگ. ہابیز, اگین ہابیز میں اپنے پروجیکٹ نہیں کرنا کچھ, کہ اگر آپ کو پتہ رگبی کا میں بڑا اچھا پلیئر ہوں, رگبی کے جب رول پوچھے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے رگبی کھیلنے والا جو رگبی کے رولس کے مطابق بنا ہو, صحیح ہے. تو وہ مینشن کریں جو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اور ضرور مینشن ہابیز کے کیس میں تو یو شوڈ ہیو 1 or 2 سچ ہابیز جو آپ انٹلیکچولی یو کین ٹاک آن دیٹ, یو کین شیئر سم تھنگ نیو, سم تھنگ ایون سم تھنگ سرپرائزنگ, ٹھیک ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, شاید پہلے بھی میں نے بتایا ہو, CSS کی ہسٹری میں دیر از اونلی 1 گائے جس کو انٹرویو میں 300 میں سے 300 نمبر دیے گئے. میں نے شاید پہلے شیئر کی ہوگی ایگزامپل. اس کا سین کیا تھا کہ اس نے صرف یہ پتہ لگا دیا کہ میرا انٹرویو جس نے لینا ہے اس کی ہابیز کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ہابیز گھڑ سواری, بریگیڈیئر صاحب تھے, ٹھیک ہے. وہ اپنی جو تیاری جو کر کے گیا, وہ 30 کتابیں گھڑ سواری بھی پڑھ کے گیا. اب جب انٹرویو شروع ہوا تو دوسرے کویشچن سے تیسرے کویشچن پہ جاتے اس نے کہا کہ سر دیکھیں یہ نارمل ہیومن بینگز میں ایسے ہوتا ہے, یہ فلانی کریشن میں ایسے ہوتا ہے, اور ہارسز میں ایسے ہوتا ہے. اسے او یو نو اباؤٹ ہارسز. اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے 3 گھنٹے جو ہے وہ گھوڑوں کی ڈسکشن کی, اور پھر انہوں نے کامنٹ میں لکھا کہ اس بندے کا نالج اتنا کمپلیٹ تھا
کہ اپنی فیلڈ کے علاوہ اسے گھوڑوں تک کا پتہ تھا. ٹھیک ہے, تو دیٹس ہاؤ یور ہوم ورک ورکس. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنا ہوم ورک جو ہے نا وہ جہاں تک آپ ایفرٹ کر سکتے ہو وہ تو کرو نا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو کر کے جائے. ہی پلے دیٹس وائی آئی سے کہ گیونگ این انٹرویو از این آرٹ. ٹھیک ہے, اس کی پریپریشن آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ نے ڈفرینٹ چیک پوائنٹس کیسے اکٹھے کرنے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور اب تو مطلب دا ہول ورلڈ از اے گلوبل ولیج, تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کتنے کریٹیو وے سے اس میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنی ہے. رائٹ, ریفرنسز. اچھا, ریفرنسز میں دو طرح کے ریفرنسز ہوتے ہیں, پرسنل اور پروفیشنل. ٹھیک ہے, ایسے بہن بھائی کا کبھی ریفرنس نہ دیں جو ہے چوتھے دن لڑتا ہو آپ سے, پہلی بات پرسنل ریفرنسز میں. ٹھیک ہے, کہ وہ ہو سکتا ہے وہ شوق سے کال کر دے. ٹھیک ہے, کہ اس کو نہ رکھنا, اس نے مجھے پھر پیسے مارے ہیں. اور آن ادر سائڈ پروفیشنل ریفرنسز میں آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ایک تو جو جن کی اپنی ریپو اچھی ہے, جس بھی کمپنی میں آپ ہیں, مینشن دوز پیپل. ٹھیک ہے, اور دوسرا بھی یہ ہے کہ جن کی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق اچھا رہا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ میری اس کمپنی میں وہ بندہ فیمس تھا. ٹھیک ہے, اور اسے ساری انڈسٹری جانتی ہے, اس لیے اس کا ریفرنس لکھ دو. پروفیشنل ریفرنس میں دیٹ نیور ورک. ٹھیک ہے, جس آپ نے اگر اس کی ٹیم میں کام کیا ہے تو دین مینشن اٹ آؤٹ, اور ان کو بتائیں بھی. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ, مجھے آئی ریسنٹلی ون آف مائی جونیئر گٹ ہائرڈ ان کمپنی جو کہ ناسا کی کمپیٹیٹر ہے فن لینڈ میں. ٹھیک ہے, وہ یہ اسپیس راکٹس میں آتے ہیں, تو انہوں نے وہ کیو اے لیڈ جوائن کیا ہے, فیمیل ہے. تو شی کالڈ می 7 times کہ اب میرا پہلا انٹرویو ہو گیا سر, اب میرا دوسرا انٹرویو ہو گیا ہے, اب میرا تیسرا انٹرویو ہو گیا ہے. اب میرے سے انہوں نے ریفرنس کے لیے ڈیٹیل لیا آپ کی, کوئی کال تو نہیں آئی, کوئی ای میل تو نہیں آئی. اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کے ریفرل کے لیے ٹریگر کرنے لگے ہیں, تو آپ کو 48 hours کے اندر میرا فیڈ بیک دینا ہے. ٹھیک ہے, تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اچھی خاصی جاب ہوتی ہے آپ کے پاس, پر ریفرل جو ہے وہ اسپیم میں میرا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے فیڈ بیک نہ دینے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کا ریفرل ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولے گا, وہ بول ہی رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹر ہیں جو اگین آپ کی امپلائبلٹی میں بڑا رول پلینگ ہوتے ہیں. سی وی شوڈ بی چیکڈ, ڈرافٹیڈ, ری ڈرافٹیڈ اینڈ دین چیکڈ اگین اینڈ دین ری چیک ان فیکٹ. ٹھیک ہے, یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اگین جو تو کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو کام ہی نہیں. رائٹ, جو ایکچولی خود بنا رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی میں سائیکولوجیکلی آپ خود ریڈ کرتے ہیں تو آپ کا برین ایک خاص پیٹرن بھی ریڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ملٹیپل لوگوں سے ٹپیکلی جو ریزیومے ہے وہ پروف ریڈ ضرور کروانا چاہیے. ہاؤ یو ڈیفائن انٹرویو از این ایکٹیویٹی ویئر امپلائر کنڈکٹس ٹو اسیس یور اسکل سیٹ فار اسپیسیفک سیٹ. جو ٹف انگلش لکھی ہوئی چھوڑیں, جو میں سمپل آپ کو بتایا اس ٹائم پہ کہ ایک پرٹیکولر جاب کیوں کریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس جاب کے لیے ایک انٹرویو کیوں کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک پرابلم ہے, صفائی والی چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ جی مجھے اتنی ایکسپیرینس, اتنی جگہ کی کیپیسٹی کو جو پراپرلی مینٹین کر سکتی ہے یا سکتا ہے وہ بندی یا بندہ چاہیے. ٹھیک, اب وہ آئیں گے تو آپ آبویسلی یہاں سے اسٹارٹ نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مسالے ڈالنا آتے ہیں آپ کو صحیح کھانے میں. ٹھیک ہے, دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. رائٹ, وہ سیٹ آف ٹاسک ایک پرابلم تھی آپ کی جو روز ہونی ہے, اس روز والی جو پرابلم اکر ہونی ہے اس کا جس کے بعد سب سے بہترین سلوشن ہے وہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہائر ہوگا. یہی ریئل ٹائم میپنگ ہوتی ہے آپ کی جب آپ جاب دینے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیٹ آف ٹاسک انہوں نے آپ سے پرفارم کروانے ہوتے ہیں, اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوگی. اب یہاں پہ جو آپ لوگ غلطی کرتے ہو جاب ڈسکرپشن کے اوپر, کچھ کمپنیز کہتے ہیں جی آپ ریئیکٹ کی جاب کے لیے آ جائیں, اور ریئیکٹ کے ساتھ 15 اور لوازمات بھی اٹیچ ہوں گے. کچھ چیزیں ڈیو آپس کی ہوں گی. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ڈیٹا بیس کی ہوں گی. اب کچھ چیزیں کلاؤڈ کی اٹیچ ہوں گی. آپ نے تو جے ڈی اس نے مانگی نہیں, آپ نے کہا ریئیکٹ آنے میں اتنی ریئیکٹ تو آتی ہے بس, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آپ ادھر جا کے موجود ہوتے ہیں, وہ اسٹارٹ ہی ڈیو آپ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کو جے ڈی, اس جے ڈی کو آپ 50 دفعہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور سب سے اسمارٹ اپروچ پتہ کیا ہے, جے ڈی آپ کے پاس ہو, جے ڈی کے حساب سے سی وی کو آلٹر کریں. فیک آلٹر نہیں کرنا, کہ اس میں سے جو آپ کو آتا ہے وہ آپ نے لائم لائٹ میں لے کے آنا ہے مسٹ. ٹھیک, اچھا اب ونس دیٹ از ان لائم لائٹ, اب جب آپ اپلائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی چانس آف گیٹنگ کال ول بی انکریزڈ. رائٹ, اچھا
ایک دفعہ آپ نے مینشن کر دیا، کال آ گئی، اب اس سے آگے کی جو سٹوری ہے وہ انٹرویو کے کیس میں ٹپیکلی ایک انٹرویو کے اندر ان 3 میں سے کوئی ایک کام آپ کے ساتھ ہو. یہ تینوں فیز سے ہمیں گزرنا ضرور ہے ایک دفعہ. ٹیکنیکل ایویلیویشن، انالیٹیکل ایویلیویشن اور نان ٹیکنیکل اور ایچ آر ایویلیویشن. ٹیکنیکل ایویلیویشن آپ کی ہے جو بھی آپ نے اسکل سیٹ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ریئیکٹ ہے، کیو اے ہے، ڈی بی ہے، واٹ ایور یو آر اسٹڈنگ، ٹھیک ہے. نان ٹیکنیکل اور ایچ آر ایویلیویشن کیا ہوتی ہے؟ ایچ آر میں ٹپیکلی کلچر فٹنس ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آدھے سے زیادہ لوگوں کو ابھی جب میں انٹرویوز کر رہا تھا تو کلچر فٹنس کا کسی اینگل سے، اچھا کلچر فٹنس کا جو پارٹ ابھی آپ کو پتہ ہے، یہ شاید اب اس پروگرام میں جو فوکسلی جس پہ ابھی تک زور دیا گیا ہے وہ شاید ایٹیکیٹس، ڈریسنگ، ہاؤ ٹو اسپیک، ہاؤ ٹو ڈیل، رائٹ، ہاؤ ٹو رسپونڈ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے اوپر پرائمریلی کیا گیا. اب جب ان چیزوں کو آپ کسی سچویشن سے جوڑتے ہیں نا، وہ والا پارٹ بھی نہیں بتایا گیا آپ لوگوں کو. فار ایگزامپل جیسے میں نے ایک کویشچن انٹرویو میں پوچھا کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ وائزا. فار ایگزامپل وی ہیو 2 وائزز ٹوڈے، وائزا اے، وائزا بی، دونوں کا آج لیٹس سے 3rd انٹرویو ہے، ٹھیک ہے. دونوں کلاس میں سیم یونیورسٹی تھی، گروپ میٹس بھی تھیں، ٹھیک ہے. تو وٹ وی ایزیوم کہ انہوں نے سیم ٹائپ کے پروجیکٹس پہ کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو وی کین سیفلی ایزیوم کہ ان کا ٹیکنیکل جو اسکل سیٹ ہے وہ سیم ہے، صحیح، بیسڈ اپان دا گیون ڈیٹا. دا اونلی ڈفرینس از کہ جو وائزا بی ہیں ان کا سی جی پی اے ان سے زیادہ ہے. تو اب میں ان سے کویشچن پوچھوں کہ وائی شوڈ آئی ہائر یو، کہ ایک فرق یہ ہے کہ سی جی پی اے تو اس کا زیادہ ہے، وائی شوڈ آئی ہائر یو. اب 99% جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے آپ تو اسی کو رکھیں گے، مجھے کیوں پوچھیں گے؟ دیکھیں نا، اس نے سی جی پی اے تو اسی کا زیادہ ہے نا. اس کویشچن کا یہ پرپز، پوچھنے کا پرپز یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سیدھا بغیر یہ 8 گرام کے بھیجے کو یوز کیے یہ کہہ دیں گے آپ تو اسی کو رکھیں گے. یہ پوچھنے کا پرپز یہ ہے کہ کیا آپ کو آپ کے وہ ایکس فیکٹرز پتہ ہیں جن کی وجہ سے ہم سی جی پی اے کو ایز اے کرائٹیریا ہی اگنور کر دیں. انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ کیا آپ کو آپ کی وہ ایکس فیکٹر پتہ ہیں کہ جو آپ مجھے یہ کہیں گے کہ دیکھیں سر یہ اچھے سرٹیفکیٹ نکالے، کہ مجھے نہیں پتا کہ اور کتنے گولڈ میڈلسٹ بیٹھے ہوں گے جو ابھی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بات کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ایز اے فریش گریجویٹ مینجمنٹ اسکل اسٹینڈ پوائنٹ سے ڈیورنگ ڈگری جو میں نے یونیورسٹیز میں کو کریکولر یا ایکسٹری کریکولر میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس پہ یہ ریکگنیشن ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اب یہ پریزنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو نو اباؤٹ یور آن اسکل سیٹ، یور آن دوز ایکس فیکٹرز، جس کی وجہ سے اب میں سی جی پی اے کے اوپر ایویلیویٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اب میں یہ کہوں گا اچھا یار یہ تو دیکھیں اس نے تو یہ تو نیسکو میں بھی پارٹیسپیٹ کر کے آیا ہوا ہے، اس نے تو سافٹ ٹیک میں بھی 2nd پوزیشن لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ تو مینجمنٹ کے فلانے ایونٹ میں بھی ہی اور شی ایکچولی لیڈ ایز این ایون ایز این اینکر ہی اور شی لیڈ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ کنٹریبیوٹ تب کرتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یو ہیو اے سالڈ پرسنالٹی اینڈ اے یونیک فیکٹر ٹو پریزنٹ، ٹھیک ہے. تو وہ ادھر یہ نہیں کہنا ہے آپ تو اسی کو رکھیں گے. اچھا، اور اس کے پیچھے ایک سائنس بھی ہے. ایف بی آئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتی ہے نا، وہ اچھا وہ موسٹلی کویشچنس وہ پوچھتے ہیں جن کے آنسر انہیں پتہ ہوتے ہیں. وہ کویشچن پوچھتے ہی نہیں جس کا آنسر انہیں پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ اسٹڈی کریں نا کہ ہاؤ دے انویسٹیگیٹ، اب وہ کویشچن آپ سے جہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا کبھی بھی ڈائریکٹ کویشچن نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی یہ اب جیسے ایک کویشچن میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کام ریمیننگ ہے 48 آورس کا، ٹائم ریمیننگ ہے 24 آورس. اب اس سچویشن کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ کوئی آنسر دینا چاہیے گا. آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس 48 گھنٹے کا ڈیڈ لائن ہے آپ کے کام ڈلیور کرنے میں، ٹھیک ہے. جو ٹاسک آپ کے پاس ریمیننگ ہے وہ 24 آور ٹائم 24 اور 48 آورس کے ٹاسک ریمیننگ ہے. تو یہ تو آپ کو شور ہے کہ یار 24 گھنٹے کا کام تو لوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب کئی لوگ کیا کہیں گے، جو ٹپیکل آنسرز آتے ہیں، ہم 2 بندے اور ہائر کر لیں گے. مینیجر کو کہیں گے 2 بندے اور ڈالو تو 1 دن کے اندر وہ ایفرٹ ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ سب سے پیتھیٹک اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے. جب آپ ایٹ دا اینڈ 2 بندے اور ایڈ کریں گے نا تو یہ ایسی ہے جیسے بارڈر پہ آ کے آپ کو پتہ چلا کہ جی آپ وار میں آ گئے، بارڈر پہ آئے تو پتہ لگا کہ ہمیں تو پتہ تھا وہ دشمن 6 لوگ ہیں، وہ تو 60 نکل آئے ہیں،
چلو گھر چلے اور لوگ لے کے آئے ساتھ, ٹھیک ہے, اس طرح وہ پار کر کے وہ سیالکوٹ بھی پار کر دیں گے, صحیح ہے. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ پارٹ. تو ہاؤ یو ٹیکل دس سچویشن؟ ٹھیک ہے, پرائورٹائز کر لیا. پرائورٹائز کیسے؟ 10 ٹاسک فار ایگزامپل کلائنٹ نے دیے, ٹھیک ہے, کون سے ٹاسک پہلے کرو گے؟ ہاں, یس. اب اس ایکچولی کوشچن میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کینڈیڈیٹ ہے کیا اس کو پریورٹی, سیویرٹی اور کلائنٹ ریکوائرمنٹ کا کچھ سوجھ بوجھ ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. موسٹلی کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی والی بات کہ وہ جو ہم اسے کہہ دیں کہ بھائی نہیں ہوا کام, نہیں ہوا, 2 بندے اور ایڈ کر لو, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے ہمیں اوور ٹائم اتنا چاہیے. کس ٹاسک کے لیے اوور ٹائم چاہیے؟ دے ڈنٹ اپروچ دا تھاٹ ٹورڈ دیٹ, ٹھیک ہے. تو تھاٹ پروسیس آپ نے اس چیزوں کے اوپر اس طرح سے رن کرنا ہے. اچھا, یہ والے کوشچن ہے ایچ آر ایویلیویشن کے کہ کلچرلی آپ کتنے اسٹرانگلی فٹ ہے ہماری کمپنی میں, ٹھیک ہے. اب جیسے کچھ میں نے ایک شاید نام آپ کو بتائی ہو, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب ایک سوشل نارم ہماری یہ ہے کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے ایکچولی, وہ اگر ہمیں ہے تو آپ لوگوں نے وہ ان لرن کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بچپن میں کلفی والا آتا تھا تو ابا جی سے پیسے چاہیے ہوتے تھے کہ ابا جی وہ 10 روپے دے, وہ کلفی لینی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ پیسے چاہیے ہوتے تھے ابا جی سے, اور ہم شور مچاتے تھے پورے گھر میں, وہ ابا جی سے 10 روپے چاہیے, کلفی والا آیا, ابا جی کے پاس نہیں جا رہے ہم, ٹھیک ہے. کیونکہ نتیجہ پتہ تھا ہمیں کیا ہونا ہے, صحیح ہے. وہ پورے گھر میں اماں کے پاس چلے گئے, دادی کے پاس چلے گئے, دادا کے پاس چلے گئے, ایونچولی کلفی والا چلا گیا, صحیح ہے. سیم مائنڈ سیٹ کے ساتھ وین یو کم ٹو آور کالجز اینڈ اسکولز اینڈ یونیورسٹیز, تو جس ٹیچر کے ساتھ ہمیں پھڈا ہوتا ہے نا, یا ہمیں انڈیویجولی مسئلہ ہوتا ہے, اس سے بات کرنے کے علاوہ پورے کیمپس میں یہ فیمس ہوتا ہے کہ اس کا اس سے پھڈا ہے, اس کی اس سے لگتی ہے, ٹھیک ہے. سر وہ تو کمینے ٹیچر ہے, وہ بات ہی سنتے, وہ تو نمبر مجھے نہیں دے, میں تو نہیں پاس ہو رہا, وہ تو فیل ان کی طرف سے, ٹھیک ہے. رادر ان سے بات کریں. سیم مائنڈ سیٹ وین کمس ٹو پروفیشنل لائف. تو جس لیڈ, جس سینئر, جس پروجیکٹ مینیجر سے مسئلہ ہوتا ہے نا, اس کے علاوہ پوری کمپنی میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اس کی ٹیم میں جائے گا تو دونوں میں سے ایک فائر ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو اس سے مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. ہم کر کے رہے ہیں, ہم ایکچولی جس پوائنٹ پہ پرابلم کا سلوشن ہے نا, اس کے ارد گرد گھومنے کے عادی ہیں. رادر ڈائریکٹلی ٹاک ٹو دا ریلیونٹ پوائنٹ, فائنڈ دا سلوشن اینڈ دیٹس اٹ, آئی مین کنکلوڈ دا سلوشن اینڈ دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سوشل نارم ہے جو ہم نے کیری کی ہوئی ہے, اور وہ ایسی کیری ہوئی ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہم نے ان لرن کرنے ہیں. یہ ان لرن کریں گے تو اس کلچرل فٹنس والے پارٹ کے اوپر آپ کہیں جا کے میپ ہونے شروع ہوں گے قطرہ قطرہ کر کے, ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی ایک فیکٹر آپ کو بتایا ہے, صحیح ہے. اچھا, تھرڈ پارٹ ہے انالیٹیکل ایویلیویشن. اب انالیٹیکل کے کیس میں نے بہت سے کویشچنس پوچھے الگ الگ ایک ایک کر کے, جو کچھ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایویلیویشن کے کیس میں ایسے بھی ہوتا ہے. اس میں جو ایریاز میں مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو جس پہ ورک کرنا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا حاضر ہو کے کام کرنا ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے, ان ایریاز میں سب سے پہلا پارٹ ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیل, ٹھیک ہے. اٹینشن ٹو ڈیٹیل از ویری ویری امپورٹنٹ. ایک دو کویشچن میں آپ کو ایز سیمپل بتا بھی دیتا ہوں کوئکلی. کار والا کویشچن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایک کار ریس میں ہیں, وٹ ول بی یور پوزیشن. آپ نے سیکنڈ کار کو اوورٹیک کیا تو وٹ ول بی یور کرنٹ پوزیشن, ٹھیک ہے. انسٹنٹلی اٹ کمز اپ کہ میں فرسٹ پوزیشن ہوگی. کچھ لوگوں نے اس کا صحیح آنسر کیا کہ سیکنڈ پوزیشن ہوگی, ٹھیک ہے. اب کیونکہ جیسے آپ نے کہا سیکنڈ پوزیشن, میں نے کہا کریکٹ آنسر, آپ نے کہا لو بھائی میں تو ہوں آئنسٹائن, ٹھیک ہے. اب آپ جو بھی کویشچن پوچھو گے اس کا مجھے صحیح جواب ہی آتا ہوگا, یہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا دیا. انسٹنٹلی آئی آسک کہ وٹ ول بی یور پوزیشن وین یو اوور ٹیک دا لاسٹ کار, ٹھیک ہے. تو آپ نے سیم سنائیو سامنے رکھتے کہا سیکنڈ لاسٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دین وین آئی ری نریٹ دا کویشچن کہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو کہ کیا تم لاسٹ کار کو اوور ٹیک کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو احساس ہوا کہ آپ میں اٹینشن ٹو ڈیٹیل کی کمی ہے وٹامن کے بعد, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو فیکٹر ہے نا کہ ہم کویشچن ہی پوچھتے ہیں رائٹ اینی تھنگ بلو, ٹھیک ہے. ہم اپنے اینگل سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں, رائٹ اینگل سے اس کو پرسیو نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیر از ویری سمپل وے, اینی تھنگ لکھو اس کے بھی پورے نمبر ہی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسمارٹ اپروچ, ہارڈر اپروچ, ٹھیک ہے, اینڈ دین پیتھیٹک اپروچ. دیر آر 3 ڈفرنٹ اپروچز,
ٹھیک ہے, آنسر تینوں میں ٹھیک آپ دے رہے ہوں گے, صحیح ہے. تو بٹ یو ہیو ٹو تھنک. اسی طرح سے اٹینشن ٹو ڈیٹیل کے بعد اسی میں ایک کوشچن میں نے اور پوچھا تھا, وہ بھی میں نریٹ کرتا ہوں کہ ایک بیکٹیریا آپ نے ایک باؤل میں ایک پرٹیکولر بیکٹیریا ہے جس کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ ہر دوسرے دن ڈبل ہو جاتا ہے. پہلے دن سنگل ہے, دین ڈبل, 2, 4, 8, 16, 32, 64 لائک دیٹ, ٹھیک ہے. تو اگر وہ باؤل 20 دن میں فل ہو رہا ہے, بھر رہا ہے, تو وہ ایگزیکٹ ہاف کتنے دن میں ہوا ہوگا؟ اب ہمارے ذہن میں جنرلی کیا ہے, ہاف ڈیوائڈ بائی 2. ہاں وہ پراپرٹی جو ہے نا اس کی طرف ٹینشن دی ہی نہیں ہے کہ وہ بھائی اس میں انفارمیشن کچھ اور بھی دی ہوئی ہے سوال میں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایک دن پہلے ہاف ہوگا تو اگلے دن فل ہوگا نا, ٹھیک ہے. ڈرائیو اٹ ود دا فیکٹ اینڈ فگر جو دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے یہ چیزیں آپ کو سمجھاتی ہیں, یہ پتہ کہ سمجھاتی ہے, چھوٹے چھوٹے کویشچن یہ. اچھا موسٹلی ہم لوگوں نے جی یہ بنائے, ٹھیک ہے. یہ گورے ہی ایسے سوچتا ہے, گورا ایسے پتہ کہ سوچتا ہے کیونکہ وہ جو ارد گرد آپ کی چیزیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے, رائٹ. وہ یہ ہم نے اس کے آدھے سے زیادہ ٹیگ ہی نہیں اترے ہوئے, اتنا نیا ہے ہمارا پاس دماغ, صحیح ہے. تو وہ جب تک آپ یوز نہیں کرو گے کیسے بات بنے گی, ٹھیک ہے. ایک گوگل کی ریکروٹمنٹ ایک ان کا مینیجر تھا, ہی روٹ اے بک آن ون کویشچن. اس ایک کویشچن کے 20 یا 30 ڈفرینٹ سولوشنز ہیں, سارے ٹھیک ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اس نے پوری بک لکھی ہوئی ہے, ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ والا آنسر کیوں ٹھیک ہے اور کیوں ایفیشینٹ نہیں ہے, اگلے والا کیوں اس سے بہتر ہے بٹ وہ دا بیسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پوری بک پڑھنے والی ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں نام یاد, بٹ وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ 20 یا 30 ایگز لے کے جاتا ہے 30 منظر اسٹوری کے اوپر, اور ہر ایک اسٹوری کے اوپر ایک ایگ پتہ نہیں پھینکتا ہے, توڑتا ہے, کیا کرتا ہے, کچھ ایسا ہے اس کا جو سناریو دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اٹینشن از دا کی, ٹھیک ہے. وہ میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھا کہ شاید, اچھا اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں اگر انگلش میں انٹرویو لے رہا ہوں تو دوسری طرف جو ہے وہ بیچارہ انگلش بنا کے بول رہا ہے. ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن کی وجہ یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی اسپیکنگ پاور کی ان کی پریکٹس نہیں ہے اتنا, تو آپ ڈسٹریکٹ کر جاتے ہو اور ٹینشن سے ہٹ جاتے ہو, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جنرل پریشر آف دا انٹرویو کہ یار جو جس پرٹیکولر ٹیکنیکل اسکل کے لیے مجھے انٹرویو لیا گیا ہے اس میں میرا ٹیکنیکل پارٹ کو خاص اچھا نہیں ہو, اور جنرلی وی تھنک لائک دیٹ, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اور یہ حقیقت ہے. آپ کے خیال میں آپ اگر گوگل میں اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے کروم کیسے بنا کے بتاؤ, پی او سی کر کے بتاؤ, ٹھیک ہے. میں نے گوگل ڈرائیو پہ فائل کیسے اپلوڈ ہوتی ہے امپلیمنٹ کر کے بتاؤ. بھائی وہ کر چکے ہیں, آپ کو وہ ہائر کر رہے ہیں اس کام کے لیے کہ جو انہوں نے اس کے شاید انہیں خود بھی نہیں پتا, جو R&D اس کے بعد کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو what they evaluate in you through these things, وہ by the way ٹیکنیکل ایویلیوشن, ٹیکنیکل ایبلٹیز سے زیادہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کو ریٹ کیا جاتا ہے دنیا کی کسی بھی ٹاپ ٹیئر ٹیک آرگنائزیشن کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تھرو, ان سناریوز, ان کویشچنس کے تھرو وہ یہ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ آپ میں چانس آف ڈوئنگ گڈ ان انفورسین سچویشنز کتنا اسٹرانگ ہے. چانس آف ڈوئنگ گڈ ان انفورسین سچویشنز کتنا اسٹرانگ ہے. اس لیے وہ 7 انٹرویوز کے بعد بھی آپ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہوگی تو پریکٹیکلی کام جب کرنا ہے تب دیکھ لیں گے کہ بندہ کس طرح پانی میں ہے. جو کلیم کر رہا تھا انٹرویو میں تو چلو وہ 8-20 کتابیں گھوڑوں پہ پڑھایا, ٹھیک ہے. اب جب کام کرنا پڑے گا تب کس طرح بہتر ہے وہ پروبیشن پیریڈ میں پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. تو اٹینشن ٹو ڈیٹیل واز دا فرسٹ تھنگ. انڈرسٹینڈنگ اسکلس, دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈنگ اسکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پرابلم انڈرسٹینڈ کر لیا نا, ٹھیک ہے, تو آدھا کام تو آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ رائٹ پٹری پہ چڑھ گئے ہیں نا تو آدھا کام ہو گیا. اس کے بعد دیکھو, اس کے بعد جیسے میں نے وہ کوشچن پوچھا, وائی مین ہول کورز آر راؤنڈ ان شیپ, موسٹلی یہ جو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ گول چکر میں کیوں ہوتے ہیں موسٹلی, پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ فالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے آنسر ہے, اور یہ بائی دا وے مائیکروسافٹ کی ہائرنگ کا ریکمینڈیڈ کویشچن ہے. اف یو گو اینڈ سرچ آن گوگل, ٹھیک, تو وہ بیوقوف تو نہیں ہے نا, دیر مسٹ بی اے سائنس بیہائنڈ دیٹ, جس کی وجہ سے وہ اتنا بیسک چیز جو
جس کے اوپر روز آپ ایسے پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں کہ آج بھی نہیں گرا, ٹھیک ہے. تو اور وہ خدا نہ کرے جیسے وہ گر گیا نا تو پھر آپ اندر جائیں گے اور وہ دوبارہ الٹا ہو کے واپس آ جائے گا, کیونکہ میتھمیٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے وہ جو کور ہے اس کا ڈایا میٹر کسی بھی 2 پوائنٹ پہ اس ہول کے ایکول ہوتا ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہے, اسی لیے وہ کور کبھی بھی اندر نہیں گرے گا. اور دنیا کے کسی بھی شیپ کا جو کور ہے, ایون جو 1x1 اسکوائر بھی ہے نا, تو وہ بھی آپ اٹھائیں اور ڈائگنل کر کے آپ اس کے اندر گرا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹس کالڈ یور آبزرویشن اسکلز, انالیٹیکل اسکلز, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی ہمارے ارد گرد ہیں, ٹھیک ہے. تو بٹ بیکاز وی آر ناٹ یوز ٹو آف لائک تھنکنگ لائک دیٹ, تو ہم لوگ پھر اس طرح کی کریٹو پرابلم سالونگ نہیں کر سکتے جو ان کو آگے آنے والے وقت کی ٹیکنالوجیز بلڈ کرنے کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ انالیٹیکل اسکل جو ہے نا, یہ اس میں میں نے کو بتایا آپ کے انڈرسٹینڈنگ اسکل, ٹھیک ہے. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ, آپ نے اس پہ آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ بہت اچھے تھے ماشاء اللہ, کچھ لوگوں کو لائک میں نے ڈرائیو کیا کہ یہ ایسے نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. اب ونس دے انڈرسٹینڈ دین دے ریچ ٹو دا آنسر ایز ویل, ٹھیک ہے. تو یہ جیسے سیکنڈ. اچھا, تھرڈ چیز تھی لسننگ پاور. لسننگ اٹ سیلف از مور امپورٹنٹ اسکل دین اسپیکنگ. میں نے کوشچن پوچھا, انہوں نے مجھ سے دوبارہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ آپ نے کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ ٹرک ہے, اچھا انٹرویو دینے کا ٹرک ہے. 1% بھی آپ کو کنفیوژن ہو نا کہ کوشچن کیا پوچھا گیا ہے, آپ نے اس کو 10 دفعہ ویریفائی کرنا ہے. رائٹ, آپ 10 دفعہ پوچھیں, انٹرویور 10 دفعہ جواب دے گا, لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ نے جواب 1 دفعہ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو نیور بی ان کنفیوژن کہ میں نے ایک دفعہ کوشچن, اب کیونکہ ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے انگلش بول لی ہے, صحیح ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ جو بیچارہ انگلش میں بول رہا ہوتا ہے نا, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کین یو پلیز رائٹ دس کویسچن فار می, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے اسے کہنا کہ یہ کویسچن بھائی لکھ کے دو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ ڈیو ٹو شائنس موسٹلی یا ڈیو ٹو اوور کانفیڈنس, دونوں کام ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ تو مسئلے کوئی نہیں ہے, ایسی اتنے بڑے انٹرویو دیے, یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو انگلش بول رہا ہوتا ہے نا, ہم اس میں سے کلوز سائیکولوجیکلی ہم ایسے کرتے ہیں, بڑی فنی سی سچویشن بنتی ہے. ہم نا اس کی بات میں سے کلو پک کرتے ہیں, ورڈز جو ہمیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. اب وہ ورڈ پک کر کے ہم اپنی مطلب کی بات سمجھاتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. جو وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے, تو ہم اپنے کو سمجھاتے ہیں یہ کہنا چاہ رہا ہوگا. اچھا, اب وہ جو بھی ہم اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں اس کا پھر ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں ادھر, پھر اس کا اردو میں آنسر اپنے آپ کو بتاتے ہیں, اب اس کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اتنی دیر میں وہ چوتھے سوال بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس وے وی آر انیبل ٹو گیٹ سنک کہ ہم نے اس کو جواب دینا کیا ہے, صحیح ہے. تو یہ اور اس میں دیر از نو راکٹ سائنس اپارٹ فرام پریکٹس, ٹھیک ہے. جو ہوم ورک والا فیکٹر میں نے ایک دو کو بتایا ہوگا کہ آئی ہیو اے کینڈیڈیٹ, 2 اس کے اسکائپ پہ ہمارے ساتھ انٹرویوز ہوئے, 2 دفعہ وہ بیچارہ اسلام آباد سے لاہور آیا انٹرویو دینے کے لیے. ہائیلی ریکمینڈیڈ کینڈیڈیٹ, ویری گڈ ان ٹیکنیکل ایبلٹیز, سلیکٹ ہو گیا. ہم نے آفر بھیجی تو کہتا جی میں تو آپ کے اسلام آباد آفس کو جوائن کرنے کو تیار ہوں, ریلوکیشن تو میں نے ہونی نہیں ہے. تو گیس واٹ, ہمارے اسلام آباد میں آفس ہی نہیں ہے. وہ اسلام آباد کا نیٹو تھا. اگر وہ اتنی سی زحمت کرتا کہ ویب سائٹ کھول کے دیکھتا کہ ہم ایگزسٹ کہاں کا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس نے ہوم ورک کیا ہی نہیں, رائٹ. تو جب ہوم ورک نہیں کیا تو پھر نتیجہ ایسے نکلنا تھا, صحیح ہے. اس لیے ایک انٹرویو اینڈ کلکس اینڈ پہ یہی آئے گا کہ آپ کی ہوم ورک اور پریکٹس, یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ ایونچولی میکس یو سکسیزفل. اسٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ پروسیس فار فریش گریجویٹس. اچھا, یہ وہ ٹپیکل ہے کہ ڈفرینٹ فورم سے ایک جاب پوسٹ ہوتی ہے, سوشل میڈیا ہے, ریفرل ہے, انٹرنل کمپنیز کے تھرو. اچھا, لنکڈن پہ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ اب تو سب کو ہونا چاہیے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے. اگر جو نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے لنکڈن پہ. اور فیس بک پہ بھی, فیس بک وہ نہیں ہے, کنفرم جانتی ہیں. بھی فیس بک کو لنکڈن چاہیے فی الحال, ٹھیک ہے. تو جو لنکڈن پہ نہیں ہے, یو گیس شوڈ بی دیئر, اور آپ کی پروفائل اپ اینڈ ریڈی ہونی چاہیے پراپرلی. اچھا, بیکاز آج کل موسٹلی ہائرنگ جو ہے وہ انہی پلیٹ فارم کے تھرو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی جاب پوسٹ آئے گی آپ کے اپنے سرکل میں سے, آپ کے جونیئر, سینئرس, فیکلٹی ممبرس,
ایڈ کے تھرو آئے گی، آپ کو آفس میں ایلومینی چینلز کے تھرو ای میلز آ جائیں گی، ٹھیک ہے. آپ نے اپلائی کر دیا، فار ایگزامپل اپلائی کر دیا، شارٹ لسٹنگ ہوئی. اب کیونکہ اگر ورک فرام ہوم والے موڈ میں ہیں تو پھر وہ کال کے اوپر ساری اسٹوری چلے گی. اس میں کچھ فیکٹر میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کلچرل فیکٹرز کال پہ کیسے ایویلویٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کویشچنس کے تھرو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ پری اسکریننگ ہوگی، آپ کا کوئی ٹیکنیکل انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے. اب وہ زوم کے تھرو، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیں پروجیکٹر چلانا، رائٹ، ایک ڈیوائس کے تھرو ملٹیپل کمیونیکیشن کی چیزوں کو، ڈیوائسز کو ہینڈل کرنا، ایک ٹی وی کے اوپر ملٹی چینل کمیونیکیشن کو مینیج کرنا، یہ بھی چھوٹی چھوٹی سکلز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور آنی چاہیے. یونیورسٹیز میں تو آج کل ہر جگہ پہ گیجٹس ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ نہیں چیزوں کا پتہ تو اب جیسے کروم کاسٹ کا جو فیچر ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے پریٹی گڈ فیچر، اٹس اے انسٹنٹ تھنگ ٹو کنیکٹ ود لائک اینی ادر گیجٹ، ٹھیک ہے. اب وہ اگر آپ کو نہیں پتہ تو کئی لوگ آپ کو اس ایک کے اوپر ہی گیج کر رہے ہوں گے، یار یہ تو انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا ٹیکنالوجی میں، ٹیک جاب کے لیے آیا اور ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ امپلیمنٹ کیسے کرے گا کل کو ٹو دیٹ افیکٹو لیول، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جب ورک فرام ہوم والے موڈ میں آپ جا رہے ہیں تو کمیونیکیشن ہی آپ نے ایسی چیزوں کے تھرو کرنی ہے نا. آدھے بندوں کو یہ یاد ہی نہیں رہتا زوم آپ نے میوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک طرح وہ بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں، دوسرے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. دیکھا ڈسکس دا میرٹس آف کینڈیڈیٹس، ہاں یہ وہ ایونچولی وہ پھر ایچ آر والے کوشچنز آ گئے، ٹھیک ہے. دین اگر آپ فارملی سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ آفر لیٹر آ جائے گا. اب یہ جو آفر لیٹر آ جائے گا نا، اب ادھر ایک نئی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے ایتھکس، انفیکٹ ورک ایتھکس، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے، میں بڑی آپ کو پریکٹیکل اور ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک مسجد سے آپ نے نکاح کیا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور ٹریول کر کے رستے میں ایک اور مسجد آئی ہے. اب وہی آپ کی سسرال والے ادھر رکے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ ادھر رکے ایک اور نکاح کرنے کے لیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، میں 4th فلور پہ تھا عرفہ ٹاور میں، تو میرے پاس ایک بچہ انٹرویو دے کے آفر لیٹر ایکسیپٹ کر کے سائن کر کے گیا کہ میں مہینے کے بعد یکم کو آپ کو جوائن کر لوں گا، ٹھیک ہے. 15 منٹ کے بعد لنچ بریک تھی، تو میں 15th فلور پہ گیا اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے. میں اوپر گیا تو وہ انٹرویو دینے وہاں بیٹھا ہوا تھا. انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. میں نے پہلے آپ کو ریئل ٹائم ایگزامپل بتائی ہے اس لیے کہ اٹ میکس یو کین میپ اٹ، صحیح ہے. میں نے ایکچولی اس سے پوچھی یہ بات، میں نے کہا دیکھو مجھے جو چیز بری لگی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم انٹرویو دینے بیٹھے ہو، مجھے یہ چیز بری لگی ہے کہ تم نیچے میرے پاس سائن کر کے یہ لکھ کے دے کے آ رہے ہو کہ اس تاریخ کو میں آپ کو جوائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیٹس سے بائی اینی مین یہ اگر آپ کو ڈبل سیلری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے پتا کہ آپ اسے جوائن کریں گے، صحیح ہے. اور 6 مہینے میں اگر آپ کو فائر کر دیں گے تو آپ نے دوبارہ میرے پاس آ جانا ہے، صحیح ہے. ود وچ کانفیڈینس یو گو ٹو اینی ادر پلیس وین ونس یو آر کمیٹیڈ ٹو دا فرسٹ پلیس، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے ایتھکس ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس ٹائم پہ فریش گریجویٹس کے ساتھ ریکروٹمنٹ اور ایچ آرس کے جو ایچ آر اور ریکروٹرس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر کمٹمنٹ کر کے ٹائم لائن دے کے اور وہ جوائن نہیں کرتے، ٹھیک. یہ آئی ایم رننگ پلیٹ فارم آف ایچ آرس، ٹیک ایچ آرس ان لاہور. آئی ایم اے فاؤنڈر آف دیٹ پلیٹ فارم، ایچ آر نالج کیفے. اور صرف لاہور کی 750 کمپنیز جو ہیں وہ میرے پلیٹ فارم پہ ایچ آر آر کریکٹڈ لائک دس، ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ لائن کہہ رہا ہوں نا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑے پریشر والا جو ہے نا فیڈ بیک ہے کہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے تو لائف کی کمٹمنٹ تو پھر بہت دور، آپ سے بہت دور کی بات ہے نا ایکسپیکٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے، میں بڑا کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں تو یہ ایک جگہ اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اگر ایسی حرکت کی تو میں کو بتا رہا ہوں صرف لاہور کی جو کمپنیاں ہم ہر روز اکٹھے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک 50 کمپنیوں میں اگر ایک ایچ آر کسی ایک ایسے بیچارے بدے سے ستایا ہو 2 سے 3 دفعہ اور اس کا نام لے لے گا تو وہ 50 کمپنیاں تو بلیک لسٹ کر دیں گے نا آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ چانس آف امپلائبلٹی آپ نے خود بڑھانی ہے. ہاؤ ٹو اسکیم کاپی اسکیم، یہ کچھ بیسک فیکٹر جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو. اچھا اب کیونکہ کالنگ کی بات ہے، ورک فرام ہوم والے موڈ میں اگر آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہوگی، کوئی کمپنی بات کر رہی ہوگی تو اس میں یہ کلیبوریشن
والا پارٹ اور اس کمپنی کا نالج. اگین اگر آپ نے ہوم ورک کیا ہوگا تو آپ اس کمپنی کا نالج ہوگا. اب وہ نالج لینے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ لنکڈ ان اور فیس بک پہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آلریڈی یہ ایکٹیویٹی نہیں کی ہوئی نا تو اب آپ نے یہ جا کے ایکٹیویٹی کرنی ہے. لنکڈ ان پہ آپ ڈفرینٹ اچھا میں نے کئی لوگوں سے کویشچن پوچھا کہ آپ کریئر کس میں فالو کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایف وائی پی جاوا میں ہے, میں جاوا میں اپنا جو ہے نا وہ جاب دیکھوں گی, یا اینڈرائڈ میں آپ ڈیولپمنٹ میں کوئی اپرچونیٹی دیکھوں گی. ٹاپ 5 کمپنی جو اینڈرائڈ میں کام کر رہی ہے لاہور میں, بلینک, ٹھیک ہے. جنرلی زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہمیں کمرشل کمپنیز یاد ہیں. کمرشل کمپنیز مینس کہ 8ویں کے جو اچھے اسکول ہیں ان کے 8ویں کے بچوں کو بھی ساری کمپنیاں وہی یاد ہیں جو آپ کو یاد ہیں, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ آرگنائزیشنس جہاں پہ آپ کے لیے سب سے بہترین اپرچونیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ایک کمپنی بھی یاد نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ کو سیریسنس کا لیول پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کتنے سیریس ہیں, ٹھیک ہے. اینڈرائڈ میں جاب لینا چاہ رہا ہوں, بہترین سیلری والی جاب لینا چاہ رہا ہوں, پر وہ بہترین سیلری والی جاب ایگزسٹ کہاں پہ کرتی ہے یہ مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو پھر ہاؤ یو کین اپروچ ٹو دیٹ پلیس اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو اس کے لیے کمپنی نالج, ہاں اب اس کے لیے میرے کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ لنکڈ ان پہ گروپس بنے ہوتے ہیں, پیجز بنے ہوتے ہیں, کمپنیز کے بھی ہیں, یونیورسٹیز کے بھی ہیں, ایلومنائی پلیٹ فارمس کے بھی ہیں. اپنی یونیورسٹی سے اسٹارٹ ہوں, اپنی جو آپ کو ایون کمرشل کمپنیز کا بھی پتہ ہے نا وہاں سے اسٹارٹ ہوں, اور کم سے کم آپ ٹارگیٹ رکھ لیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں تو 5 جو آرگنائزیشن ہیں نا وہ ڈیلی کی ہم نے لائک یا فالو یا ان کو وزٹ وہ مسٹ کرنا ہے, لنکڈ ان پہ بھی اور فیس بک پہ بھی. ایک ٹائم پہ وین آئی واز ڈوئنگ دا پیک ہائرنگ, تو میں اپنی جو ٹارگیٹس ہیں ان کی کوئی 55 to 60% ہائرنگ فیس بک کے تھرو کرتا تھا. ہم فیس بک کس لیے یوز کرتے ہیں ان جنرل, ٹھیک ہے. اٹس جسٹ اے چینج آف پرسپیکٹیو. آپ ڈفرینٹ گروپس کو جوائن کریں فیس بک پہ. اور مزے کی بات کیا ہے کہ ریسرچ شوز کہ فیس بک پہ جو رپلائی ہے ورسز لنکڈ ان کے 7 times فاسٹر ہے, سیم بندے کا جو لنکڈ ان پہ بھی آن لائن بیٹھا ہے اور فیس بک پہ آن لائن بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ڈفرینٹ ایلومنائی چینلس کو لائک کریں, گروپس بھی ہیں, پیجز بھی ہیں, ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کے گروپس, اب ہوگا کیا دیکھو, جب آپ نے 50 60 70 یونیورسٹیز اکیڈیمیا کے ڈفرینٹ گروپس کو لائک کیا ہوا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جابس کی انفارمیشن خود چل کے آپ کے پاس آ رہی ہے. آپ کو جگہ جگہ کالیں کر کے پوچھیں کہ جی نوکری ہے, فلانی جگہ پہ اپرچونیٹی ہے, ضرورت نہیں ہے. اب آپ کیا کریں, اب آپ یہ دیکھ لیں اچھا میں اس کو بات کروں, ہو جا یار اس کو دیکھوں اپرچونیٹی ہے, یہ اچھی لگی, چلو اس سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یو آر گیٹنگ این انفارمیشن جس کے لیے پہلے یو ہیو ٹو اسٹرائیو, ٹھیک ہے. پر اس کے لیے آپ کو وہ میکانزم جنریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ کو. ان کمپنیز کی ویب سائٹ پہ جا کے یو ہیو ٹو سی اٹ آؤٹ. لنکڈ ان پہ اپنا سرکل بلڈ کریں, آپ کے سینئر اور جونیئرز جو ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, کیا ایک بندہ بھی اس ریلیونٹ فیلڈ کا ہے جس میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, اگر ہے تو کیا آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. یہ جب تک یہ ایسے نہیں ہوگا نا تب تک کام نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. کہ اس کی سمپل سی ریزن یہ ہے کہ انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے ہمارے ملک کی کہ جیسے میں نے بتایا نا جابس دنیا میں اتنی ساری سیٹس ویکن ہے صرف اس لیے کہ لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ہم امپلائیبل لوگ بھی جنریٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ہمارا دگنا مسئلہ پھر, صحیح ہے. تو اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے اور تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کی پاسبلٹی بنتی ہے تو وائی ناٹ ایفرٹ کرنی ہے. جو میں نے کلیبوریشن والی بات کی, یہ کلیبوریشن کا سکل وہی آن لائن جو میڈیمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, لیٹ سے ایک ٹیم 3 ڈفرینٹ ٹائم زون میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں میں آپ کو ایک فنی سچویشن بتاتا ہوں. شروع میں کریئر کے نا آئی واز ورکنگ ود یو ایس بیس سی اوز. 1.5-2 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہو تو ابھی آپ کو صرف ہوش سنبھالی ہوتی ہے پروفیشنل لائف میں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ون فائن مارننگ پتہ لگا کہ نیا بلیک بیری لانچ ہوا ہے اور وہ لاکھ روپے کا بلیک بیری جو ہے نا وہ جتنے مینجمنٹ ٹیم کے اندر لوگوں کو دیا جا رہا ہے. تو وہ میں بھی اس ٹائم پہ آئی واز دی ینگیسٹ ون ایز اے پارٹ آف مینجمنٹ, تو مجھے بھی مل گیا. اب میں تو جیسے ہم یہ فون اکثر وہ آئی فون 13 پرو لیے ہو نا کسی نے, ٹھیک ہے, وہ شاپر میں ڈال کے پھر بھی ایسے دکھاتا ہے یہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو سیم کیس
ہم بلیک بیری یا وہ پاکٹ میں رکھی نا کہ بھئی ہمیں لاکھ روپے کا فون ملا ہے. ہوا یہ کہ 6 بجے ہوتا تھا ہمارا آف اور یو ایس میں 6 بجے آن ہوتا تھا. اب سی او کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ای میلز کا نا افیکٹو اور کوئک رپلائی نہیں آتا پاکستان سے, تو اس نے جتنے لوگ تھے جن سے وہ رپلائی ایکسپیکٹ کر رہا تھا ان سب کو بلیک بیری دے دیے. ٹھیک ہے, اب ہم 6 بجے یہاں سے گھر نکلتے پہلے میری آتی ہیلو, صحیح ہے, تو پھر وہ دوسرے دن ہی ہمیں سمجھ آ گئی کیا ہوا ہے. تو پھر ٹل 4 AM 3 AM 5 AM we have to be on BlackBerry and we have to keep responding, اچھا سر یہ, اچھا سر وہ, اچھا فلانی شیٹ, اچھا یہ ڈیٹا. تو پھر وہ ایک ہفتے کے بعد وہ زہر لگنے لگ گیا تھا بلیک بیری, جو ہم پہلے ساری دنیا کو دکھا رہے تھے یہ وہ فون یہ وہ. ٹھیک ہے, تو کلیبوریشن ڈفرینٹ ٹائم زونز میں آپ نے کلیبوریٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے, کیونکہ جس طرح کے کریئر میں آپ جا رہے ہیں یہ کیونکہ ڈالرز آتے اسی سے ہے جو ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ کو کسی ایک طرف لائک گین چاہیے تو پھر دوسری طرف پین بھی تو بیئر کرنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو لائک ریڈی فار دیٹ. دین کلچرل فٹنس میں نے آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا ان ڈیٹیل. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کلچر فٹنس ہائی پرفارمنس اسمارٹلی آن کال. جنرلی لوگ کوشچنس کے تھرو چیزیں جو پوچھتے ہوتے ہیں اس میں کون سے فیکٹرز ہیں جو ایویلویٹ کیے جاتے ہیں. اس میں لائلٹی ایک فیکٹر ہے, کلچر فٹنس بتا دیا. فلیکسیبلٹی وہ ٹائم زون کے کانٹیکس میں اکثر لوگ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آر یو اویلیبل, کہ اگر آپ کا ایک ہفتے آپ مارننگ میں کام کر رہے ہیں, ایک ہفتے ایوننگ میں کام کر رہے ہیں, ایک ہفتے سیکنڈ شفٹ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہاؤ یو کین مینیج اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے, growth mindset, are you like still, even you are at home, still you are willing to get trained, still you are willing to train others. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے تو ہاؤ یو کین ایکچولی کنٹریبیوٹ. ہائی پرفارمر انڈیکیٹرس, یہ بڑی مزے کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایون یہ میرے سے سی او نے ایسے پوچھا کہ ہم کسی بندے کو بغیر انٹرویو کے بھی ہائر کر سکتے ہیں, آپ نے اس بندے کو سے کانٹیکٹ نہیں کیا کبھی, کین یو ہائر دیٹ گائے. تو 2-3 سال کا ایکسپیرینس تھا ٹوٹل. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی بات نہیں کی, پتہ لگے گونگا نکلے. ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو چیک اینڈ ٹاک اینڈ آل دیٹ. تو اب وہ کیونکہ وہ امریکن پاکستانی تھا تو وہ مجھے کہتا کہ ہاؤ یو پیپل ڈو دا رشتہ. ٹھیک ہے, ڈیڈ یو فرسٹ گیٹ میریڈ اینڈ دین یو چیک, اور یو فرسٹ چیک اینڈ دین ڈیسائڈ, رائٹ, دین گو لائک گیٹ دیٹ پرسن میریڈ. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ اس میں سب سے کریٹیکل چیز کیا ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ چیک. جتنا سالڈ بیک گراؤنڈ چیک ہے, جتنا ریلائبل بیک گراؤنڈ چیک ہے, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ آپ اس بندے کے تھرو ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ورکس ان موسٹ آف دا کیسز. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ایک یونیورسٹی سے 200 بچے گریجویٹ ہونے جا رہے ہیں, میں وہ 200 کے 200 ریزیومز لوں گا, پہلے ان کو پری اسکرین کروں گا, کوئی نہ کوئی ریٹن ٹیسٹ لوں گا, کسی کرائٹیریا سے گزاروں گا, پھر ان سے انٹرویو لوں گا. ٹھیک ہے, ایونچولی پھر ان میں سے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے کن 4 5 10 کو آفر دینی ہے. آن ادر سائڈ جن ٹیچرز نے ان کو 4 سال پڑھایا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اس میں سے 5 ٹیچرز کو صرف یہ کہوں گی یار آپ کے ساتھ میری بڑی اچھی سوشلائزیشن ہے, جو ٹاپ 10 بچے ہیں نا آپ کے 200 میں سے مجھے وہ دے دیں. ٹھیک, اور یہ 500 کو میں نے کہا ہے. اب ان 500 کے فیڈ بیک میں جو بچے کامن ہو گئے نا, میں ان کو سیدھا آفر دے دوں بغیر انٹرویو ٹیسٹ کے, تو آئی ول بی ہیونگ گیٹنگ دا سیم ریزلٹ 99.9% جو میں نے ایویلیویشن کے بعد نکالا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ہاؤ بیک گراؤنڈ ورکس. صحیح ہے, تو یہ آپ جن کمپنیز میں جائیں گے نا, ٹپیکلی جو لوگ اگر ایچ آر میں یا پی آر میں آپ میں سے کوئی لوگ اگر آتے ہیں, یا ایون سم ٹائم انجینئرنگ, آج کل ایک ڈومین ہے ٹیک پری سیلس کی, یہ بہت زیادہ ان ہو رہی ہے, بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی آپ اچھے ہیں پر کوڈنگ نہیں کرنا چاہتے آپ. ٹھیک ہے, تو اینڈ یو آر گڈ ان کمیونیکیشن, رائٹ. تو ٹیک پری سیلز از اے ایریا وے یو کین ریئلی اسٹرائیو ویل. آپ نے ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے, اس کمپنی کی پروڈکٹ کو سمجھنا ہے, رائٹ, اور اس پروڈکٹ کے بیس پہ آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز میں جا کے ان کی پرابلم کو سمجھنا ہے اور پھر انہیں کنونس کرنا ہے کہ کیوں آپ کا سلوشن جو ہے وہ از دا بیسٹ سلوشن, اور آن ٹیکنیکل نوٹس. ٹھیک ہے, دیٹ از کالڈ ٹیک پری سیلس. صحیح ہے, تو اب اگر اس ایریا میں آپ کو جانا پڑے گا تو پھر یو ول ریئلائز دیٹ پرٹیکولر فیکٹر جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں چیزوں پہ. ٹھیک ہے,
اچھا وہ کیا کریں گے, جو ہائی اچیور ہوگا نا, آپ کو پہلا انڈیکیشن یہ ہوگی کہ آپ کو اس کی ہمیشہ پروفائل اپ ٹو ڈیٹ نظر آئے گی, ٹھیک ہے. وہ درمیان میں کوئی جھوٹ چھپانے والی بات نہیں. سچ کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ یاد ہی رکھنا پڑتا ہے کہ کیا کہا تھا. جھوٹ کی کیس میں یاد رکھنا اس کو یہ کہا تھا, اس کو وہ کہا تھا, اس کو یہ پرسنٹیج بتائی تھی, اس کو وہ پرسنٹیج بتائی تھی, ٹھیک ہے. سچ کی کیس میں جو ہے وہ ہے بھائی, وہ یاد نہیں رکھنی پڑتی, صحیح ہے. اس ریزلٹس ان ڈیٹا ڈریون. سو دوز پیپل آر ڈیٹا ڈریون. جیسے گوگل از دا موسٹ ڈیٹا ڈریون کمپنی ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. اور ان کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جو ناٹ ڈگری ہولڈرس ہے نا, دے آر پرفارمنگ مچ بیٹر دین دوز جو ہوا ڈگری ہولڈرس, ٹھیک ہے. میں آپ کو انکریج نہیں کر رہا, میں صرف فیکٹ بتا رہا ہوں کہ گوگل کیا کہہ رہا ہے, رائٹ. اچھا, گروپ اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ. یس, یہ گروپ اینڈ کمیونٹی انوالومنٹ کے پیچھے ایک ہی موٹیو ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے پے بیک. کہ آپ نے جو پڑھ لیا, جو کرنا تھا, پٹری پہ چڑھ گئے, اب ہم اس کے تھرو ان لوگوں کو ہیلپ کریں جو ہمارے بعد پیچھے آنے والے ہیں, جو ہمیں فالو کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں, وہ نہیں غلطیاں کریں, ٹھیک ہے. اور لاسٹ ون از ریکمنڈیشنس, ٹھیک ہے. یو ول فائنڈ لاٹ آف ریکمنڈیشنس فار دوز گائز کہ جو آلریڈی جو ہائی اچیورز ہوں گے, پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے. لنکڈ ان پہ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ایک سیکشن اینڈ پہ ایک سیکشن ہوتا ہے ریکمنڈیشنس کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا ریفرنس, اٹس جسٹ سیم لائک ریفرنس, کہ آپ جو لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں 4 اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ بھائی میرے جس بھی کیپیسٹی میں آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہا ہوں, آپ مجھے اس کیس میں ریکمنڈیشن دے دیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کوئکلی کچھ چیزوں سے میں گزارتا ہوں آپ کو کہ اب جب آپ انٹرویو کے لیے بیٹھتے ہیں, ان یہ سے کچھ آئی گیس آپ کو جو نارمس بتائی گئی ہے نا انٹرویوز کی, ان میں یہ چیزیں کچھ بتائی گئی ہوں گی کہ میں انفیکٹ آئی واز سینگ دوز ویڈیوز کہ ایک انٹرویو میں کیسے آ کے بیٹھنا ہے, آپ نے گریٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بات کیسے انیشیٹ کرنی ہے, جواب کیسے دینا ہے, آل دیٹ, ٹھیک ہے. کچھ تو اس میں کامن سینس کی چیزیں ہیں. اگر آپ سے سوال اردو میں کیا گیا ہے تو پہلی بات یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے ان کو اردو ہی آتی ہو, تو اگر آپ انگلش بولنا شروع کر دیں گے تو پہلے تو وہی فیلئر ہے. اس کا سمپل وے کیا ہے کہ جس زبان میں کویشچن ہو رہا ہے اسی زبان میں آپ نے آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یو کین ایون سوئچ لینگویج ایز ویل, اگر وہ انٹرویو جان بوجھ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاؤ مچ مینٹلی یو آر پریزنٹ دیئر, یہ چیز پوچھیں تو, ٹھیک ہے. ہاں, فون آپ کے سوئچ آف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہاں, بیویئر آف ڈائیورس کمیونیکیشن اسٹائلس. ہمارے بیچ کے جو گولڈ میڈلسٹ تھا نا, ڈی ایل ڈی کی ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا, ڈی ایل ڈی کا یونیورسٹی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل لاجک اینڈ ڈیزائن کا. تو اس کے ٹیچر بڑے سینئر تھے, ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ گولڈ میڈلسٹ تھا, جی سی یو میں پڑھا ہوا اسی زمانے میں. تو وہ جو اکیڈمی پڑھتا تھا نا, اس اکیڈمی میں ایک ٹائم پہ 200-300 بندے کی کلاس ہوتی تھی, اور وہ یوز ٹو تھا بینگ اے بیک بینچر. لیٹ پہنچتا تھا, اینڈ پہ جگہ ملتی تھی, تو کویشچن پوچھنے کا اس کو کیڑا تھا بہت شدید. تو وین یو آر ایٹ 200 and 300 لینتھ, اور وہاں سے جب آپ کویشچن پوچھ رہے ہیں تو نیچرلی آپ کی ایک جو ہے نا وہ ٹون کی پیچ سیٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو ہم ٹوٹل سے 40, اور وہ میرٹ پہ آ گیا نمبر 1 پہ, ٹھیک ہے. اور اب وہ کانفیڈنٹلی آگے بیٹھا پہلی سیٹ پہ, ٹون اس کی سیٹ تھی 200 والی, ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے جو وہی سینئر جو ہمارے پروفیسر تھے, وہ ابھی میرے خیال کامسس کے ڈین ہے شاید, تو اس نے نا پہلے وہ لکھ رہے ہیں تو انہیں پوچھا کہ اف یو گائز ہیو اینی کویشچن تو آپ مجھے درمیان میں ٹوک سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے وہ لکھ رہے ہیں درمیان کہتا سر آئی ہیو اے کویشچن. وہ ڈر گئے ایکچولی, ان کے ہاتھ سے مارک لکھتے مارکر گر گیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کویشچن تو سنا ہے, جیسے کہا گیٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ, بس. تو وہ بیچارہ, اور اسی ٹیچر نے اس کو 4 دفعہ باہر نکالا. اب انہیں لگتا تھا کہ وہ جان کے کرتا ہے, حالانکہ ایسا تھا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کیوں بتایا کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو فیس سچ کمیونیکیشن اسٹائلس کہ آپ نہ چاہتے بھی یا ہنس پڑیں گے, ٹھیک ہے, یا آپ کو یہ ابزارو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہکلا کے آپ سے انٹرویو لینا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کے ہکلانے پہ فوکس نہیں کرنا ہے کہ اس عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرنا ہے ایکچولی, ٹھیک ہے. تو یہ یو کین ایکسپیکٹ آل دوز سرپرائزز ایز اے پارٹ آف یور انٹرویو. اچھا جی, بی آنیسٹ اباؤٹ دا جاب, ڈونٹ اوور سیل. اچھا, اس میں بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ JD پڑھ کے گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک انٹرویو جب آپ سے بات کر رہا ہوگا نا, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس میں ریالٹی کیا ہے اور اس میں فکشن کتنا ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں پڑھ کے گئے تو پھر وہ جو مرضی کہے گا آپ کو ماننا ہے. ٹھیک ہے. میجک از ٹو بی ایز نیوٹرل ایز یو کین. آپ کی کسی بھی جواب سے کوئی بھی چیز ایسے جھلکنی نہیں چاہیے کہ یار میں اس چیز کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے, یا میں یہ ہی کروں گا تم کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بی ویری نیوٹرل یٹ بی ویری پازیٹیو. ٹھیک ہے. یہ اٹس این آرٹ ٹو بیلنس آؤٹ بوتھ آف دا تھنگس. ٹھیک ہے. ہاں, اسٹے فوکس. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ لکھا ہوا ہے. وہ یہ فیکٹ پتہ کیا ہے, موسٹلی انٹرویو میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسے انٹرویوز ٹکریں گے کہ جو آپ کی بجائے آپ کو ایویلویٹ کریں گے نا, آپ کو یہ بتانا شروع کر دیں گے انہیں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں نا موسٹلی کینڈیڈیٹس فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یار انٹرویو یہ میرا لینے آئے ہیں, مجھے بولنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو بھائی میں نے میری تو سن لو. صحیح ہے. اس کیس کا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آلویز ٹرائی ٹو بی بریف اینڈ کلیئر. جہاں بھی آپ کو لگے نا کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو تمہیں آتے ہی نہیں, یہ تو تمہاری یونیورسٹی نے سکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو بڑا ہمبلی یو ہیو ٹو بی کہ جی نو ون از پرفیکٹ. اگر یہ گیپس ہیں تو میں آپ کی ہی چھتر چھایا میں رہ کے آئی ول فکس دوز. ٹھیک ہے. تب آپ مجھے چانس دے دیں تو میں اب دیٹس اے پازیٹیو وے. ٹھیک ہے. کہ جی آپ مجھے چانس دے دیں تو میں حاضر ہوں آپ سے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. رادر گوئنگ ادر وے اراؤنڈ کہ یار کیا آپ مطلب میری سننی نہیں دے, مجھے جواب تو دینے دیں. اور ایک دفعہ آئی ایکچولی ٹیسٹ اے کینڈیڈیٹ. یہ بھی آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب انڈسٹری کے لوگ ایکیڈیمیا کے ساتھ آج کل اتنے ان ٹچ ہیں موسٹ کیسز میں, مجھے ایک کینڈیڈیٹ کی ریکمنڈیشن آئی کہ سلور میڈلسٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بائی ڈیفالٹ بلڈ پریشر رہتا ہے. ہی از اے سلور میڈلسٹ, لیکن کینڈیڈیٹ بڑا اچھا, پر یہ انڈر پریشر والے پروجیکٹ کے اوپر نا یہ بسٹ آؤٹ ہو جائے گا. میں نے کہا بھیجے تو صحیح. ریزیومے آیا, پہلا کوشچن میں نے اس سے پوچھا, اس کا آنسر ٹھیک تھا. میں نے کہا کہ یہ دیٹس اے رانگ آنسر. اس نے کہا نو سر یہ دیٹس ایکسپلینیشن. میں ٹرو ایکسپلینیشن. اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. اگلا کوشچن میں نے پوچھا, اس نے پھر صحیح جواب دیا. میں نے پھر یہ کہا اس سے رانگ آنسر. ٹھیک ہے. چوتھے کوشچن پہ اس نے کہا سر میری بات سنیں, یا میری ایکسپلینیشن سن لیں یا میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان جاب. میں نے کہا اچھا چلو ایکسپلین کرو. اب ایکسپلین کرنے لگا. میں نے کہا لسن یو آر ٹیکنگ مور ٹائم, ہم اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. میں نے جان بوجھ کے ففتھ کوشچن پوچھا تو مجھے کہتا سر دیکھیے اب لڑائی ہو جائے گی ہماری. انٹرویو میں آپ بلیو کر سکتے ہو کہ وہ اس بیچارے کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا اور وہ کھڑے ہوئے کہتا دیکھیں سر ہماری لڑائی ہو جائے گی اگر اب آپ نے میرا جواب نہ سنا. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دا جاب, پر آپ میرا جواب سنیں. صحیح ہے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھو یہ میرے پاس فیڈ بیک تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کے 5 آنسر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ جس ٹائپ کا کی یہ جاب ہے اس میں اگر آپ انڈر پریشر نہیں کام کرے تو گیم ڈیولپمنٹ کی ڈومین میں اس کا لائف سائیکل کم ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ پریشر میں جو ہے نا وہ زیادہ بلز ریلیز کرنی ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو آر اے گڈ فٹ فار دیٹ پرٹیکولر رول. صحیح ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ریممبر دیٹ. ٹھیک ہے. ہاں, ڈرائیو کرنا. آپ کو ایک آئیڈیل انٹرویو میں اگر آپ کو انٹرویور ڈرائیو نہیں کر رہا نا, ٹھیک ہے, تو آپ انہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں بڑا کلیئرلی. ٹھیک ہے. کہ سر آئی گیس یا آپ کی پیس زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یا آپ میرے آنسر کے ساتھ میچ کر کے مجھے چلنے دیں, تو لیٹ می کمپلیٹ اٹ اینڈ دین کمز ٹو دا نیکسٹ کوشچن. ٹھیک ہے. اور یہ آپ پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہنا کہ لیٹ می کمپلیٹ اینڈ دین یو گو ٹو دا نیکسٹ کوشچن. What you should not expect from an interviewer, do not write your own opinion and impression of candidate. ہاں ٹھیک ہے. یہ اگین یہ انٹرویور کے اینڈ سے بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرویوز جو اچھے انٹرویوز ہیں دے ول نیور گیو دیئر پرسنل اوپینین. ٹھیک ہے. مجھے ریڈ کلر پسند نہیں ہے تو یہ اگر بندہ پہن ہے تو فارغ ہے بھائی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو پرسنل اوپینین والا فیکٹر ہے دیٹ شوڈنٹ بی دیئر. ٹھیک ہے. اور اگر ہے تو آپ کو اس کمپنی پہ ڈاؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ ابھی میں آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا, بلکہ ٹائم بھی ہمارے کم ہے, ڈیٹا میں بہت زیادہ ہے. تو وٹ ایور دا کوشچن یو آر گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے. اچھا ہاں, کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ جارگنز یوز کرنے کا. ٹھیک ہے. ایبریویشن یوز کرنے کا. اب جیسے مجھے یاد ہے دیٹ واز اے 6 months آف مائی کریئر. ٹھیک ہے. تو ہمارا پہلا ایونٹ تھا باہر جا کے آؤٹنگ کر کے, تو آؤٹنگ پہ ہم لوگوں نے جانا تھا, آفس نے آفیشیل لانچ تھا. تو ای میل آئی کہ پوری کمپنی وائڈ کہ اتنے بجے ہم لوگ جا رہے ہیں اور
اتنا اتنا کنٹریبیوشن ہوگا, ٹھیک ہے, اور فلانا بندہ جو انچارج ہے, اور لوکیشن از TBD, ٹھیک ہے. اب میں جو ہے نا وہ کوئی 7 بندوں سے پوچھ چکا کہ یار میں نے تو الگ سے جانا ہے, میرے پہ بائک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ لوکیشن اس کی ہے کس جگہ پہ ہوٹل, تو وہ TBD ایکچولی مین ٹو بی ڈیسائیڈیڈ. تو انہوں نے لکھا کہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, ابھی ڈیسائیڈ ہوگا تو کمیونیکیٹ کر دیں گے. اب بیکاز دے آر یوزنگ جارگنس, صحیح ہے, اور موسٹلی لوگوں کو یہ ایکس مارنے کے لیے نا دے یوز ٹو آف اٹ. یہ آپ کو انٹرویور میں بھی فیس کرنا پڑے گا. اف اینی باڈی از ایکچولی آسکنگ لائک دیٹ, دیر از لائک دیر از نو ریزن ٹو بی شائے ٹو ناٹ ٹو آسک کہ سر یہ ڈڈ یو مین ٹو سے دیٹ, اور یو آر ایکچولی وانٹ ٹو ریفر ٹو دس پرٹیکولر تھنگ. آپ ایکسپلین کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ غلط جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, رادر اس کے لیے آپ ایزیوم کریں اور آپ غلط جواب دے دیں, ٹھیک ہے. بی ویری فارمل ان آنسرنگ اینڈ ڈسکسنگ اوور آل. یہ ہمارے اس پورے سیشن کا جو کریکٹس ہے وہ ایک سلائڈ ہے, پکچر لینا چاہتے ہو تو اس کی پکچر بھی لے لو. اور بی ویری فارمل ان آنسرنگ اینڈ ڈسکشنز اوور آل. جسٹس شوڈ ڈپکٹ پازیٹیوزم, رائٹ. ٹرائی ٹو اوائڈ اینی ہارڈ ٹاکس یا کانفلکٹ ان ڈسکشن. یہ آپ اچھا جیسے میں اس بچے کے ساتھ جان بوجھ کے کانفلکٹ جنریٹ کر رہا تھا, وہ آنسر ٹھیک دے رہا تھا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اگر وہ اپنے اوپر اس کا سیلف کنٹرول ہوتا نا تو اس کو یہ بات سمجھ بھی آ جاتی کہ میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ٹرائی بی فوکس آن واٹ از ریٹن آن ریزیومے. فرسٹ نو یور سیلف. جو ریزیومے پہ لکھا ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ہم لوگوں نے 700 لوگوں میں سے 2 لوگ فائنل کیے. جاپنیز کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, ان 2 میں سے ایونچولی جب جاپنیز آیا اس نے ایک بندہ فائنل کیا اور اس نے 3 منٹ کے انٹرویو میں اس کو فیل کر دیا 700 لوگوں میں سے. اور اس سے فیڈ بیک میں صرف 2 ورڈ لکھے, ہی لائے, ختم. اچھا میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے لائے جھوٹ کیا بولا یار, اتنے زیادہ لمبے فیس ہے تو یہ ایویلویٹ ہو کے آیا ہے ہر انالیسس ہم نے اس کو. اس نے کہا کہ میں نے اس ایک ٹرم پوچھی, اس کی بھی نہ لکھی ہوئی تھی اس دن میں, مطلب وہ سے لڑ گیا ہوا تھا گھر سے. تو کہتا میں نے اس ایک ٹرم پوچھی ہے. اب نیٹ ورکس میں تو بہت سی ٹرمز ہیں جو ڈفرینٹ ٹائپ کے پروٹوکولز ہیں, اور کہتا یہ ٹرم میں نے پوچھی تو اس نے پتہ کیا جواب دیا. اس نے کہا سر اصل میں نا یہ 2 ہی ٹرمز ایسی لکھی ہوئی ہیں سی وی پہ جن پہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا ہوا, پر جہاں اتنی زیادہ لکھنی تھی نا, میں جب ساری کاپی کی میں نے کہا کون سا آپ نے ان کے اندر گھس کے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ساری کاپی پیسٹ کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ بجائے کاپی پیسٹ کرنے کے, چلو یہ تو کم سے کم اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ اس کی سی وی پہ لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. وین ہی آسکڈ, اس نے کہا کہ آئی نیور ورک آن اٹ. تو اس نے کہا یو مینشن یور سی وی, کہ تو آن مائی سی وی, ٹھیک ہے. تو اس نے اس لیے کہا کہ بھائی یہ بندہ تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو جھوٹ کو وہ ایکول ٹو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈ 2 نمبری, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے آپ کو بچنا پڑے گا. ایک یہ میں نے جو لائن بولڈ کی ہوئی ہے نا, دیٹس اے گولڈ فار یو پیپل. ایک انٹرویور جو ہے نا, ایک اچھی کمپنی کا انٹرویور, وہ پہلے 10 منٹ میں یہ گیج کرتا ہے کہ اس بندے پہ اگلے 30 منٹ لگانے ہیں یا نہیں لگانے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کو اب ہاؤ یو گنا کنونس ان دا فرسٹ 10 منٹس کہ وہ اگلے 30 منٹس آپ پہ انویسٹ کرے, صحیح ہے. تو اس میں اکثر جیسے میں نے ایک کویشچن بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ انٹروڈیوس یور سیلف ان انگلش فار 2 گڈ منٹس. آپ نے اپنے انٹروڈکشن جو ہے نا وہ 2 منٹ تک کنٹینیوسلی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اسے مجھے بے محلے کے بچوں کے نام گنوا دیں, لیکن کیری آن ود وٹ آئی ایم آسکنگ, ٹھیک ہے, ٹل 2 گڈ منٹس, صحیح ہے. تو اب یہ کچھ اگین یہ وہ چیزیں جو انیکسپیکٹڈ ہوتی ہیں جنرلی, ٹھیک ہے. بٹ ونس یو پریپیئر, یو نو دا کیس اسٹڈیز, یو نو دا اسٹوریز, پھر آپ کی پریپریشن اتنی اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ جو لائن ہے نا, دس از سم تھنگ جو اب آپ جو ڈیسائیڈ کرتی ہے, جو یہ میسیج دیتی ہے کمپنی کو, انٹرویوز کو, کہ آیا آپ واقعی ہماری کمپنی میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ ویسے ہی گولی کروانے آئے ہیں جیسے پچھلی اور 15-20 کمپنیوں کو کروا چکے ہیں, ٹھیک ہے. یو مسٹ ہیو کویشچنس, 2 to 3 ویلڈ کویشچنس اباؤٹ یور کریئر. فار ایگزامپل کہ اگر میں جوائن کرتا ہوں تو میرا گروتھ پلان کیا ہوگا آپ کی آرگنائزیشن میں. جیسے سے میں نے انجینئر جوائن کیا, میں سینئر انجینئر کب ہوں گا, ٹھیک ہے, پرنسپل انجینئر کب ہوں گا, ٹھیک ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں
اچھا آپ ہمیں اگر جوائن کر لیں گے تو ویئر یو سی یور سیلف آفٹر، بڑا ٹپیکل کویشچن ہے یہ، آفٹر 5 years. ٹھیک ہے، تو میں اس کا سمپل آنسر یہ دیتا ہوں، کامن سینس بیسڈ آنسر، کہ 5 years کو تو آپ بھول جائیں نا. ایز لانگ ایز آئی ایم پروڈکٹیو فار یو، یو ول یوٹیلائز می، اینڈ ایز لانگ ایز آئی ایم گیٹنگ لرننگ فرام یو، آئی ول ناٹ بی لیونگ یو. سمپل. ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی نمبر آف ایئرز آتے ہیں اور نہ اس میں کوئی اور کمپلیکس. اچھا سیکنڈ، ایک گروتھ کا کویشچن. سیکنڈ، ڈونٹ آسک ڈائریکٹلی سر پیسے کتنے دیں گے. ٹھیک ہے، پیسے آپ کو اچھے مل جائیں گے اگر آپ نے باقی پچھلے اعمال اچھے کر لیے ہیں تو گھنٹے ڈیڑھ میں. صحیح ہے، وہ پیسوں کی فکر آپ نے نہیں کرنی ہے. اور سیکنڈلی یو کین ٹاک اباؤٹ. اچھا اب یہ نا میسیج دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنا ہوم ورک اچھا کیا ہوا ہے، اف یو نو اینی 1 or 2 projects آف دیٹ کمپنی، ٹھیک ہے، یو کین سمپلی آسک کہ اچھا سر میں جیسے مین مان میں آپ کا بڑا فوکس ہے اور آپ نے بھی یہ 30-40 بندے آپ نے بچے جو ہائر کرنے ہیں فریش، وہ مین مان میں ہائر کرنے ہیں. تو اف یو ہائر می فار اے مین پروجیکٹ، تو جو آپ کا ہیلتھ کیئر میں آپ کے 2 امپورٹنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ہیلتھ کیئر پروجیکٹس پہ میری جگہ کہاں بنتی ہے. اب اس کو پہلا میسیج یہ جائے گا کہ بھائی یہ تو میری کمپنی کو پڑھ کے آیا ہے، دوسرا اس نے میری کمپنی میں مرنا ہے. یہ اتنا سیریس ہے اس بارے میں، اتنا سیریس بارے میں کہ یہ پروجیکٹس تک کی انفارمیشن لے کے آیا ساتھ. دیکھو امپلائبلٹی جو ہے نا، ہمیشہ آپ کی سیریسنس سے اس کا چانس بڑھے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو 4 out of 4 CG پہ لکھنا لازمی نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ ہوم ورک ویری سمپل، آج کل تو بہت سمپل ہے. لنکڈ ان پہ جاؤ، جس کمپنی میں انٹرویو آیا ہوا ہے اس کے پیج پہ چلے جاؤ، فالوورز اس کے جو بھی فالوورز ہوں گے وہ خود ہی بتا دیں گے کہ اس میں سے آپ کی یونیورسٹی کے کوئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، 2 4 6 کو میسیج ڈراپ کرو، کوئی ایک بیچارہ تو جواب دے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کال کرنی ہے کال کر لو، ٹیکسٹ پہ بات کرنی ہے لنکڈ ان پہ ٹیکسٹ پہ بات کر لو. اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہ اس پہ تو کمفرٹیبل ہوگا کہ اگر آپ اس کی کمپنی میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہ 10 منٹ کا ٹائم آپ کو دے دے جسٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کی کمپنی نے مجھے یہ کہا ہے، میں ویریفائی کرنے آیا ہوں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. دیٹس اٹ. کویشچن پوچھنے کا جو طریقہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ کویشچن بلکہ اسی جوک پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اکثر پروفیسر جو ہے نا وہ یہ فیوریزم بڑی کرتے ہیں لڑکیوں لڑکوں میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فیمس ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو اب دونوں کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، تو وائوا ہو رہا ہوتا ہے. ایک سے پوچھتا ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں ٹوٹل کتنے حملے کیے. لڑکے کا انٹرویو چل رہا تھا، پہلا کویشچن یہ پوچھتا اس سے، تو اس کو کاؤنٹ ایگزیکٹلی نہیں پتہ ہوتا، تو اسے کہتا ہے کہ دیکھو جی تم وائوے میں تو تم پاس نہیں کر پائے، دوبارہ کوشش کرو اگلے سال دیکھیں گے. فیمیل کی باری آتی ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ محمد بن قاسم نے سندھ میں 17 کیا کیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس قسم کے کویشچن پریپیئر کر کے نہیں جانا کہ اس کو یہ آبویس لگے کہ یہ تو تیاری کر کے آیا مجھے امپریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو بی ویری مچ ود اے سینس آف سیریسنیس یو شوڈ بی ہیونگ دوز کویشچنس، تاکہ ایک کلیئر میسیج آئے کہ یار ہی از دا کینڈیڈیٹ اور شی از دا کینڈیڈیٹ جو کہ اسی کمپنی کے لیے مطلب اپنی پریپریشن پوری کر کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، باقی اچھا یہ ساری ٹائپس ہیں جن ٹائپس کے کویشچن میں نے آپ لوگوں سے پوچھے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ موڈز میں، کچھ سے برین ٹیزرز پوچھے، کچھ سے میتھمیٹیکل کیلکولیشن پوچھی، کچھ سے انالیٹیکل کویشچن پوچھے، ٹیکنیکل کچھ نہ کچھ میں نے لنک لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کویشچن میں نے پوچھے، اوپ سے 1-2 کویشچن میں نے پوچھے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی انٹرویو میں. ٹھیک ہے، نیور سیٹ یور مائنڈ کہ میں جاؤں گا تو وہی ہوگا جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں. صحیح ہے، اسی کی کہانی کو وہ تھوڑا سا ٹوسٹ کرتے ہیں نا تو تھنگس بیکم ان اے ڈفرینٹ وے. ٹھیک ہے، آپ نے اس اینگل سے جانا ہے کہ یو پریپیئر ویل، رائٹ، موڈ جو بھی ہوگا یو ول مینیج اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، ڈن جی. کافی سارے کچھ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کور آل دوز کی اسپاٹس جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جو انٹرویوز میں میرا اوور آل آئی گیس پریٹی مچ ڈن ود آل دوز تھنگس جو میرے خیال میں مجھے شیئر کرنا تھی. ٹھیک ہے، ان اے ویری اسکویز ٹائم. سو تھینکس.